الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر موجود علماء اہل سنت و محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ جلسہ آپ کا بے پناہ کامیابی سے ہمکنار ہوا. نقیب اجلاس کی خوبصورت رقابت اور حضرت مولانا شکیل صاحب کی خوبصورت تقریر، مولانا خلیل صاحب کی بھی بصیرت افروز گفتگو، ان علماء کرام کی موجودگی میں اور کثیر تعداد میں آپ کی شرکت، رات کے اس درمیانی حصے میں آپ کی موجودگی، بہترین انتظام و انصراف، ان تمام چیزوں کو ملا کر بے حد کامیاب حصہ ہو رہا. ان نوجوانوں نے بڑی محنت کی جس کے نتیجے میں آپ کے گاؤں میں ایک کامیاب مجلس منعقد ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ بہت دنوں تک اس کے فوائد کو قائم دائم فرمائے. حضرات، جلسہ و جلوس کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس جلسے سے بہت دنوں تک سماج کو فائدہ پہنچے. صرف آج رات تک ہی اس کا فائدہ محدود نہ رہے. بہت دنوں تک فائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج رات بھر جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو کو بہت دنوں تک یاد کیا جائے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں، اپنے بھائیوں اور اپنے گھر کے افراد کے درمیان کبھی کبھی مثال کے طور پر بطور ریفرنس اس کانفرنس کی گفتگو کو پیش کر سکیں. آج سے 50 سال پہلے کسی گاؤں میں حضور حافظ ملت تشریف لائے ہیں، لیکن آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ حافظ ملت نے اس جلسے میں یہ کہا تھا. آج ہم لوگ رات میں جلسہ کرتے ہیں اور صبح سویرے اس مولانا نے کون سی گفتگو کی لوگوں کو خیال نہیں رہتا ہے، لیکن 50 سال پہلے گفتگو ہوئی اور آج تک لوگوں کو یاد ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ نکلا کہ پہلے اگر گفتگو کرنے والے حافظ ملت جیسے بزرگ ہوا کرتے تھے
سننے والے بھی آپ کے آبا و اجداد کی طرح نیک اور دیندار لوگ ہیں، اور آج سنانے والا اگر میری طرح آزاد خیال کی فکر آدمی ہے تو سننے والا آدمی بھی آپ ہی کی طرح وقتی لذت لینے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں بھی اپنی اصلاح کروں اور آپ بھی اپنے خیالات میں پاکیزگی لائیے، تاکہ پھر آپ سے 50 سال پہلے جو رنگ محسوس ہوتا تھا جلسوں میں، اس رنگ کو پھر آج محسوس کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے خیالات میں پاکیزگی عطا فرمائے۔ آئیے ہم اور آپ نے پناہ عقیدت و احترام کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار عرب و عجم کے تاجدار سید ابرار و خیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسپرہ میں نذرانہ درود پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معزز الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم، یعنی جہاں چند لوگ بیٹھے نہ اللہ کو یاد کیا اور نہ نبی پر درود بھیجا، وہ مجلس اس کے لیے باعث حسرت اور بے برکت ہو جاتی ہے۔ اور جس جگہ لوگ بیٹھ کر اللہ کا نام لیا یعنی سبحان اللہ کہا اور آقا دو جہاں پہ درود بھیجا، وہ مجلس انتہائی بابرکت ہو جاتی ہے کہ جو بات نہ بننے والی ہو، ذکر خدا اور درود مصطفیٰ کی برکت سے وہ بات بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں رات بھر لوگ درود اور ذکر خدا سے کام لیتے ہیں، بزرگوں نے کہا ہے کہ سال بھر تک وہ پوری آبادی اس جلسے کی برکت سے بے شمار بلاؤں اور آفات سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جس آبادی میں علماء و صالحین کا قدم پڑ جاتا ہے، 40 دن تک وہاں مردوں پہ ہونے والے عذاب کو اللہ اٹھا لیتا ہے۔ یعنی یہ وہ جلسہ ہے جس جلسے سے زندوں اور مردوں دونوں کو یکساں طور پر فائدہ پہنچتا ہے۔ آج عام طور پر آدمی کے دماغ میں کیڑا کاٹتا ہے وہ فٹیچر کلاس کا آدمی، مگر اس کے دماغ میں بھرا رہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ فارسی کی پہلی پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، مگر وہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث سے کم نہیں سمجھتا ہے۔ گاؤں دیہات کا ایک چھوٹا سا غریب آدمی وہ بھی اپنی حیثیت میں رہنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ 1000 بیگھہ زمین جوتنے والا وہ میرے سامنے، اس کی اوقات کیا ہے، وہ ہمارے ایک نوکر کے برابر ہے۔ سب کے دل دماغ میں ایک گرمی سی چھائی ہوئی ہے، بس پہ، ٹرک پہ، گاؤں دیہات میں جہاں بھی بات کرو سب کے دماغ میں گرمی ہے۔ سب بولتا ہے اللہ کی طرح، گنوار کی طرح، دیہاتی کی طرح، یعنی نرمی دنیا سے اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رفیق ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، لیکن دور دور تک نرمی نہیں۔ ایک مدرسہ میں نے گیا، دیکھا وہاں 2-4 مولوی صاحب تھے اور وہ سب پاؤں پھیلا کے سیدھا ڈال کے بیٹھے، اور کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ مہمان آنے والے مہمان کا استقبال کیسے کیا جائے، ان کے سلام کا جواب کیسے دیا جائے۔ نہیں، یہ بات میں سرکار دو جہاں کا ریفرنس پیش کرتا ہے، لیکن اس سے معلوم نہیں کہ مسجد نبوی میں پیشاب کرنے والے اس مہمان کے ساتھ پیغمبر اعظم نے سلوک کیا تھا۔ اگر ویسا سلوک کوئی آج کرے، ویسا کوئی مہمان، سیدھے ڈنڈا مار کر اس کو مدرسے سے بھگا دیا جائے گا۔ جو سلام کا جواب دینے کو تیار نہ ہو وہ پیشاب کا صاف کرے گا۔ یعنی دماغ آسمان پہ ہے، سب کا ہے زیرو، دماغ آسمان پہ۔ مسجد کا ایک امام جب نمازی سے بات کرتا ہے، مسئلہ بتاتا نہیں ہے، مگر وہ
چیخ چلا کے بات کرتا ہے تم نے ایسا کیا، تم نے ویسا کیا۔ مقتدی صاحب وہ دیکھیے امام صاحب، مقتدی کی کوئی حیثیت امام کے سامنے نہیں، لیکن وہ بولتا ہے کہ تم میرا نوکر، تم کو میں 5,000 روپے مہینہ میں دیتا ہوں، تم نے 2 منٹ تاخیر سے نماز کیوں پڑھائی اور تم نے 5 منٹ تقریر کیوں لمبی کر دی؟ ذرا دیکھیے وہ امام صاحب ایک عزت دار خاندان کا آدمی ہے، 15 سال مدرسے میں رہ کے بھی معافی کیا اور آیا ہے کہ عالم دین جب وہ سانس لیتا ہے تو ہر سانس کے بدلے میں اس کو نیکی ملتی ہے۔ ان اہل السماوات والارض حتی النمل فی ظہورها لیصلون علی معلم الناس الخیر، یعنی زمین والے آسمان والے، یہاں تک کہ سوراخوں کی چوٹیاں، پانی کی مچھلیاں جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتی ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ یعنی جو ایک عالم ہو اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، سوراخوں کی چوٹیاں ان کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا مگر ایک نمازی اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم میرا نوکر ہے اور میں تم کو ہر مہینے 5,000 روپے تنخواہ انتظام کر کے دیتا ہوں۔ یعنی ایک ہنگامہ ہے پھر بھی دنیا میں، کوئی بولتا ہے کہ یوریا والا کھانا کھانے کا نتیجہ ہے کہ گرم مزاجی آ گئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ عقل کی کمی ہے، چونکہ قیامت آتی جائے گی بے وقوفوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا اور بے وقوف کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا قوم سمجھے گا اور یہی ایک بے وقوف کی پہچان ہے۔ یعنی پوری دنیا میں عقل گھٹتی جائے گی، علم اٹھتا جائے گا، اخلاق مٹتا جائے گا اور اس کے نتیجے میں گرمی پیدا ہوتی جائے گی، غرور آتا جائے گا۔ اس کے تعلق سے میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں اور اسے اپنے لیے ایک مضبوط میسج سمجھ کر آپ گھر لے جائیے کہ اللہ نے کیوں بندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پیدائش پہ غور کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ A man should consider in his creation how he is created۔ ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنی پیدائش پہ غور کرے کہ وہ پیدا ہوا کیسے ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کو پیدائش پہ ریسرچ کرنے یعنی غور و فکر کرنے، شوध کرنے کا ہے۔ ریسرچ کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی آلات اور اوزار میں کہ غور کیا جائے، تنہائی میں تم بیٹھے ہو اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے غور کر لے کہ ہم پیدا ہوئے کیسے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کودتا ہوا پانی کا قطرہ، جمپنگ واٹر، جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلا ہے، اسی قطرے سے تیری پیدائش ہوئی ہے۔ یعنی تنہائی میں بیٹھ کر آنکھ بند کر کے غور کر لینا کہ تو پیدا ہوا کیسے ہے، اور جب تو غور کرے گا تو پتا چلے گا کہ وہ پانی کا ناپاک قطرہ جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلا، شرمگاہ سے ہوتا ہوا ماں کے رحم بچہ دانی اور رحم میں پہنچا، وہ یوٹیرس میں کیسے پہنچا؟ ماں کی شرمگاہ کے ذریعے بچہ ماں کے پیٹ میں ٹھہرا، 9 مہینے تک ماں کا ماہواری خون جس کا نام حیض ہے، وہ خون کو روک کر بچوں کی غذا کا اہتمام اللہ نے فرمایا۔ پھر 9 مہینے کے بعد بچہ ماں کی شرمگاہ سے ہوتا ہوا باہر پیدا ہوا۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اللہ نے کیوں کہا بندوں کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں اسپرچل ایکسپرٹ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے جب آدمی کے دل اور دماغ میں غرور پیدا ہو جائے، مجھ سے بڑا حکیم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں، مجھ سے بڑا علم والا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا چاہو منصب والا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا زمیندار اور مجھ سے بڑا پیسہ والا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، اسے چاہیے کہ فوری اپنی پیدائش پہ غور کرے، اور جب پیدائش پہ غور کرے گا تو پتا چلے گا کہ اس سے بڑا کمزور دنیا میں کوئی نہیں ہے، جو کئی بار شرمگاہوں سے جس کا گزر ہوا ہو اور قطرے ناپاک سے جس کی پیدائش ہوئی ہو اسے دے نہیں دیتا، وہ کسی وجہ سے وہ مغرور بنے، جب اس پیدائش پہ غور کرے گا تو تمام غرور چکنا چور ہو جائے گا، خاکساری پیدا ہو جائے گی، انکسار پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے پڑھے اور بے پڑھے تمام لوگوں کو چاہیے وہ اپنی اس گرمی کو دور کرنے کے لیے کبھی اپنی ریئلٹی اور واستوکتا پہ غور کر لے کہ میری حقیقت کیا ہے
اور میری بات سمجھتا کیا ہے. دوسری مجلسوں میں مغرور بننے کا سامان بتایا جاتا ہے، لیکن یہ وہ خالص روحانی اسپریچول محفل ہے جس میں آدمی کو اپنی حقیقت سے اوگت اور روشناس کرانے کی باتیں کی جاتی ہے، جہاں آدمی کو اس سوکھی ہوئی آنکھ سے آنسو کے قطرے بہانے کا پیغام دیا جاتا ہے. آقا دو جہاں فرماتے ہیں وہ آنسو کا قطرہ جو آنکھ سے نکل جاتا ہے، جس جگہ تک وہ قطرہ بہتا رہتا ہے وہاں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. وہ قدم جو اللہ کی راہ نہ اٹھے، وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہے، وہ آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج آنکھ سوکھے نہیں بلکہ آنکھ بھیگی ہوئی رہے، اور آنکھ بھیگتی کب ہے جب آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے. جو آدمی ایک مسجد میں 5 سال تک امام رہا اور کبھی اللہ کے خوف سے رات کے سناٹے میں قرآن کھول کر پڑھنے کی توفیق نہ ملی اور نہ رونے کی، لیکن جیسے ہی متولی کہہ دیتا ہے کہ کل سے تم نماز نہیں پڑھائے گا، کل سے تیری چھٹی اور کل سے کوئی دوسرا امام آئے گا، اب دیکھے کئی گھنٹے تک وہ تنہائی میں بیٹھ کے آنسو رہا تھا. اے اللہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، اب میری بیوی کہاں سے کھائے گی، میرے بچے کیا کھائیں گے. اے اللہ اب میں ایسی غلطی کبھی نہ کروں گا. متولی صاحب کے دماغ میں میری محبت ڈال دے تاکہ وہ ہم کو کم سے کم 1 سال تک نہ نکالے. میں بچوں کا ایڈمیشن اسکول میں کرا لیا ہوں، اب میں بچوں کو یہاں سے میں کہاں لے جاؤں گا. جو کل تک اللہ کے خوف اور جہنم کے ڈر سے نہ ہو جاتا، آج نوکری کے خوف سے مر ہو رہا، یعنی دنیا کے خوف سے اب مر ہوتا ہے. اور یہ ایک سسٹم ہے دنیا کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے جو نہ روئے اس کو ان کی بیوی کی محبت میں، بچوں کی محبت میں اس کو رلایا جاتا ہے. جو اللہ کے خوف سے کسی کی قدر نہ کرے، یعنی ایک عالم دین کی قدر کرنا چاہیے اللہ کے خوف سے، ڈر سے، ثواب کی نیت سے، لیکن کوئی قدر نہیں کرتا اسے غریب سمجھ کر، تو اللہ کسی گنڈا کو مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ آدمی محسوس کرے کہ یہ اس گنڈے کی وجہ سے میری عزت خطرے میں ہے. اب وہ آدمی جو کل تک کسی عالم کو سلام کرنا کرتا تھا اور 10 بار اس ڈکیت کو سلام کرتا ہے، اب 10 بار اس ڈکیت کے سامنے کرسی چھوڑ کے کھڑا ہوتا ہے. یہ آدمی خود یہ مولوی ہے اور دوسرے مولوی کی عزت نہ کرتا تھا کیونکہ اس سے ہم سے کم ہے، لیکن آج وہ گنڈا سامنے آ گیا جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے وہ جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اللہ غضب فرماتا ہے، وہ اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. لیکن کل تک اپنے مد مقابل عالم کی عزت نہ کرنے والا، اس کے سلام کا جواب نہ دینے والا، اس کو سلام میں پہل نہ کرنے والا، جبکہ حضور نے کہا کہ سلام میں پہل کرتا ہے وہ غرور سے پاک، یعنی سلام میں پہل کرنا چاہیے، انتظار نہ کرنا چاہیے کہ وہ کرے. پہل کرنے والا غرور سے پاک ہے، لیکن کبھی توفیق نہ ملی پہل کر دیتے، اور جو پہل نہ کرتا ہے جواب بھی ٹھیک سے نہیں دیتا ہے. اللہ اب اس کو کسی گنڈے کی تعظیم کرنے پر معمول کر دیتا ہے. جو مسجد کا متولی شرابی ہے تقاؤ کی تعظیم کروں شرابی کی، جو مسجد کا متولی پہ ایمان حرام ہو ہے 50 بار اس کا استقبال اور اس کے گھر کے دو یا مسجد مقابل کو سلام نہ کرتا تھا، اب اس گھوڑنے کی تعظیم کے لیے اللہ اس کو معمول کر دیتا ہے تاکہ ایسے ہی تقسیم تباہ ہو جائے. جو کسی مالدار کی چاپلوسی کرنے کے لیے اس کی عزت کرتا ہے، اس کے دین کا آدھا حصہ وہی تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے دنیا کا ایک سسٹم ہے جو صرف جیتا مرتا ہے بال بچوں کے لیے. صبح اٹھے اپنے گھر سے کیسے کمائے، کیسے جمع کریں بال بچوں کے لیے، اور مارا مارا پھرتا ہے پوری دنیا میں، کبھی بمبئی، کبھی کلکتہ، کبھی دبئی، کبھی امریکہ. بال بچوں کے لیے کمانا برا نہیں ہے، لیکن میرے جملے پہ غور کریں گے، صرف یعنی جو صرف بال بچوں کے لیے کماتا ہے اور نماز چھوڑا بال بچے کے لیے، جھوٹ بولا 10 بار دکان میں بیٹھ کر بال بچوں کے لیے، روزہ رمضان کے دنوں کا روزہ، شکست کی دھوپ ہے روزہ رکھیں گے کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، اب وہ روزہ بھی چھوڑ دیا اس لیے کہ بال بچوں کے لیے. جو بال بچوں کے لیے ایک مکان بناتا ہے 50 لاکھ، بال بچوں کے لیے 10 لاکھ روپے بیلنس چھوڑ جاتا ہے، اگر ہم مر جائیں تو کم سے کم میرا بچہ تو کھا لے گا، کم سے کم میرا بچہ 10 لاکھ روپے لے کے کچھ دن تک کے لیے اس کو قرار مل جائے گا. اتنی فکر ہے بچے کے لیے. اللہ میرا روزی دینے والا خدا ہے، وہ جس نے میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہ چھوڑا اور ہم پل گئے اور ہمارے دماغ میں کیڑا کاٹنے لگا. اب میرے مرنے کے بعد بچوں کے لیے 10 لاکھ روپے میں چھوڑ کے جاؤں
تاکہ بہت کچھ دن سے میرے بچوں کو قرار آ جائے. نماز چھوٹی کوئی صدمہ نہیں مگر بچے کے روزی کا صدمہ ہے. اپنے مرنے کے بعد بچوں کی فکر ہے. جو آدمی صرف بچوں کے لیے جیتا اور مرتا ہے اور اس کے لیے شہر جگہ مارے پھرتا ہے, اللہ کا سسٹم ملاحظہ کرو. اللہ کا سسٹم یہ ہے اس کی بیوی کے ذریعہ اس کو تکلیف پہنچایا جاتا ہے. وہی اولاد جس کے لیے تم نے اتنی محنت کی تھی اس اولاد کو باقی بنا دیا جاتا ہے. جو اولاد کبھی ٹوٹے وہ تمہاری قبر پہ آتی ہو کر فاتحہ کرنا پڑے گا. تمہیں مرنے کے بعد بچہ روئے گا اس لیے نہیں کہ میرے باپ کو قبر میں کیا ہوگا. بچہ اس لیے روئے گا کہ میں یتیم ہو گیا. بیوی روئے گی اس لیے نہیں کہ تیرے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا, اس لیے روئے گی کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے, کل اس کا سہارا کون ہوگا. بچہ بھی روتا ہے اپنے لیے, بیوی بھی روتی ہے اپنے لیے, ماں بھی روتی ہے, باپ بھی روتا ہے اپنے لیے, بھائی بھی روتا اپنے لیے. ہم 5 بھائیوں میں ہی ایک میرا بھائی ڈھیر کمانے والا تھا, ہر دکھ میں میرا ساتھ دیتا تھا. اب یہ بھائی مر گیا, کل کوئی وقت آ پڑے گا, میرا ساتھ کون دے گا. یعنی ہر آدمی اپنے لیے روتا ہے اور تم جاتا ہے قبر میں. اب ہاں فرشتوں کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہوگا, تیرا سوال سلام کا کیسا معاملہ ہوگا, اس کی فکر کسی کو نہیں ہے. اگر فکر ہوتی تو بیوی تنہائی میں سردے میں سر رکھ کر رو کر اللہ کے بخشش کی دعا مانگتی. اگر فکر ہوتی تو تیرا بیٹا رو کر یہ نہ بولتا میرا باپ چلا گیا, وہ اللہ کے حضور سزاویز ہو کر تیری معافی کی بھیک مانگتا. اگر تیری فکر ہوتی تو والدہ اور تیرے والد تیری بخشش کی دعا کرتے. بخشش کی دعا کوئی نہ کر رہا, سب بولتا ہائے میرا بھائی چلا گیا, ہائے میرا شوہر چلا گیا, ہائے میرا باپ چلا گیا. یہ قدرت کا انتظام ہے. جو جیتا ہے بال بچوں کے لیے, مرتا ہے بال بچوں کے لیے, انہی بال بچوں کے ذریعہ اسے کشٹ اور تکلیف پہنچایا جاتا ہے. جس کے تمہیں 10 لاکھ روپے چھوڑا ہے بینک میں, 50 کروڑ 50 لاکھ کی بلڈنگ بنائی, اب وہی تیرا بیٹا پڑوس کی ایک لڑکی کو لے کے بھاگ جاتا ہے اور تیری ناک پورے سماج میں کٹوا دیتا ہے اور تجھے رسوا تھوتھو تیری کروا دیتا ہے. اور مر بچے کے لیے اور مر اپنی بیوی کے لیے, جس بیوی کے تم نے پسینہ بہایا تھا, ایک ایسا جملہ کہہ دیتی ہے لگتا ہے کہ بدن کا گوشت چڑھ جائے گا, اب اس کو طلاق دے کے میں نگاہ کے سامنے سے دور کر دوں گا. لیکن تیری مجبوری ہے کہ تو طلاق بھی نہیں دے سکتا ہے. کیوں نہیں تو طلاق دے گا؟ جو گھر تم نے بنایا وہ گھر اسی کے نام سے تم نے بنایا ہے, جو پیسہ بینک میں ہے وہ بھی اسی کے نام سے ہے. جب پیسہ جمع کر رہے تھے محبت سے ان کا چہرہ چوم کر کہتے تھے یہ پیسہ تیرے لیے, یہ مکان تیرے نام. یہ بھول گئے کہ اللہ نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے. یہ تم بھول گئے, یہ عورت ہے, کبھی بھی طلاق کا کوئی موقع آ سکتا ہے. اس موقع سے اگر طلاق کی نوبت آ جائے پھر اس زمین اور اس مکان کا کیا ہوگا. نہیں, چلو ایسا میرے ساتھ نہ ہوگا, میرے سے زیادہ اچھی بیوی کسی کو نہ ملی ہوگی. یہ سب سے اچھی بیوی, سب سے زیادہ دیندار بیوی, اس لیے چلو یہ سب زمین تمہارے نام, جو مکان تمہارے نام, یہ بینک بیلنس تیرے نام. ایسا وقت آ جاتا ہے اب وہ زمین مکان سب چھوڑ کر وہ آدمی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ سسٹم ہے خدا کا جو صرف جیتا مرتا ہے بال بچوں اور بیوی کے لیے, ان کے ذریعہ ہی اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. اور جو اس لیے زمین پہ جیتا ہے رب کے لیے, مرتا ہے رب کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. اور ایسے اللہ کے لیے ہے. غوث اعظم نے کہا کہ اللہ کے لیے میرا مرنا جینا. اب تقریر کر رہے ہیں, کسی نے آ کر کہا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, آپ انا للہ پڑھتے ہیں, پھر تقریر جاری ہے. کسی نے کہا کہ حضور جنازہ تیار ہے, نیچے اترے ممبر سے جنازے کی نماز پڑھا دی. لوگوں نے کہا کہ بچہ کے مرنے کی خبر سن کر سارا باپ نکال ہو جاتا ہے اور آپ کی تقریر جاری رہتی ہے. کہا آج میں اس کے مرنے کی خبر سن کر کیا میں کچھ نہیں ہوں گا. جس دن میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ بچہ مر گیا ہے. مرنے پیدا ہونے کے دن ہی میں نے اس کو مردہ سمجھ لیا ہے. آج اس کے مرنے کی خبر سے میرا دل کیا ملے گا. ارے دل میں اللہ کی محبت ہے, مرنا جینا اللہ کے لیے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ میرے پاس 5 بچے ہیں, میں کسی بچے کو بوسا بھی دیتا ہوں تو شفقت پیدری کی وجہ سے نہیں, اس لیے بوسا دیتا ہوں کہ بوسا دینا پیغمبر اعظم کی سنت ہے.
حضور نے پیار کرنے کا حکم دیا ہے. جو جیتا مرتا ہے رب کے لیے، اب اللہ کیسا انتظام فرما دیتا ہے، نہ رہے کوئی اولاد، کروڑوں دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے. اپنے باپ کی قبر پہ حاضری نہ دینے والا وہ اعلیٰ حضرت کی قبر پہ حاضری دیتا ہے، غریب نواز کی قبر پہ حاضری دیتا ہے. جس نے اپنا جیون رب کے لیے سمرپت کر دیا، ان کی قبر پہ اب ویرانیت نہ رہے گی. اپنے بیگانے سب حاضری دیں گے تاکہ پتہ چل جائے 1000 کا زمین کا جوتنے والا جو بال بچوں کے لیے ہی میں جیتا تھا، وہاں کا خطر پیشاب کر رہا ہے، اور جو اپنا جیون رب کے لیے وقف کر دیا اب وہاں پیشاب نہیں کیا جائے گا، وہاں غلام چڑھایا جائے گا. ایک وہ آدمی جو اپنا جیون اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ اسے عزت بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے، اللہ اسے دونوں جہان کی سربلندی عطا فرما دیتا ہے. یہ جیسا پیغام دیتا ہے کہ نہ دن بھر کھیت کھلیان میں کام کرو لیکن اپنا ایمان بچا کے، اپنی جنت بچا کے، اپنی قبر بچا کے. ایسا نہیں کہ بال بچوں کی محبت میں سب کچھ لٹا دو. بال بچوں کی محبت میں سب کچھ لٹانے والا پیغمبر اعظم کے قریب سے پاک ہونے آقا فرماتے ہیں من شر الناس منزلۃ یوم القیامہ اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، یعنی قیامت کے دن سب سے برا آدمی وہ ہوگا جو اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا بنانے کے چکر میں تباہ کر دیا ہو. من شر الناس منزلۃ یوم القیامہ اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، سب سے برا آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جو اپنی آخرت کو تباہ کر دیا دوسروں کی دنیا کے چلتے. بال بچوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دی، بال بچوں کی دنیا سجانے کے لیے اپنی آخرت کو آگ لگا دی، بال بچوں کی دنیا سجانے کے لیے اپنی جنت کو آگ لگا دی. اب عقل مندی یہی ہے، دکان کیا جائے گا اپنا ایمان بچا کے، بمبئی دبئی کا سفر کیا جائے گا اپنی نماز بچا کے، امریکہ اور واشنگٹن ڈی سی اور برٹن کا سفر کیا جائے گا نماز روزے بچوں زکات کو بچا کے، اپنا ایمان بچا کے. جو ایسا کرے گا تو اللہ ان کے بچوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عزت ڈال دے گا. وہ بچے کے لیے بھلے ہی زیادہ نہ چھوڑے مگر وہ بچہ اپنے باپ کے اور اپنی ماں کے وفادار ہو جائے گا. اس لیے کہ تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اللہ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ اللہ حکومت چھین لیتا ہے. اس دور میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ سب بات پرانی ہو گئی. میں کہتا ہوں یہ نادان پرانی ہو گئی. ابھی کی بات ہے، ایک آدمی عراق کا حاکم تھا، اس نے بم نرودھک بلڈنگ زمین کے نیچے تعمیر کی تھی. کوئی بھی ایٹم بم گرے گا میرے مکان تک اس کا اثر نہ پہنچے گا. 40 سال تک عراق پر حکومت کیا اور محفوظ ریپبلکن گارڈ کی آرمی اپنے پیچھے کھڑی تھی. لیکن جب اللہ کا حکومت چھیننا چاہا اس زمانے میں جب کہ 2 لاکھ محفوظ ریپبلکن گارڈ کے پیچھے ہو، ہم لوگ بلڈنگ ان کے پیچھے ہو، وہ حق و دوسری بات ہے. اللہ حکومت دیتا ہے چھینتا ہے. میں اس پر تبصرہ کر رہا ہوں اللہ کس طرح اس زمانے میں بھی حکومت دیتا ہے اور چھینتا ہے. 40 سالہ حکومت چھین لی گئی. بیٹا کہیں ہے، بیٹی دوسرے ملک میں دوسرے بادشاہ کے گھر میں ہے، اور بیوی کہاں، بچے کہاں، پوتا کہاں، خود کبھی سوراخ میں، کبھی جیل میں، کبھی سولی پر، تاکہ دنیا جان لے. اس ترقی یافتہ ڈیولپ زمانے میں بھی قرآن پاک کا پیغام پرانا نہیں ہوا ہے. وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے. ہمیشہ اپنی کے دلوں کے بعد میں اللہ کا خوف ہوتا رہنا چاہیے. میرا ایک کریٹر ہے، میرا ایک سسٹینر ہے، میرا ایک پیدا کرنے والا ہے جو میری ہر حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر فرماتے رہے کہ تم ہمیشہ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اللہ سے مدد مانگو. یہاں تک کہ ٹوٹی کا پسا بھی اگر ٹوٹ جائے
اس موقع پر بھی تو اللہ سے مدد مانگ، تو اللہ تیرے لیے تیری مشکل سے نجات کا راستہ پیدا فرما دے۔ آج حالت یہ ہے کہ آدمی مصیبت میں بھی اب دوسروں کو پکارتا ہے اور دینی بات بچوں کا خیال رہتا ہے، اللہ کا خیال بعد میں آتا ہے۔ جب ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے تب دوا دارو میں 5,000 روپے خرچ کر دیتا ہے، تب جا کے وہ کہتا ہے کہ مدرسہ کے بچوں سے کہہ دینا میرے لیے دعا کرو۔ پیغمبر اعظم نے کیا فرمایا؟ وَتَعْبُوا فَرَزَقَكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَحَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، یعنی اپنے مال کو مضبوط بنا کر لو زکات دے کر، یعنی زکات دے کر مضبوط بنا کر استعمال کر لو، اور اپنے بیمار کا علاج کرو صدقہ کر کے۔ ڈاکٹر کے پاس بعد میں جانا، پہلے صدقہ کر دو۔ پہلے تو دوائی بعد میں خریدنا، پہلے صدقہ کر دو، کیونکہ 50 لاکھ کی دوائی سے وہ فائدہ نہ ہوگا جو 2,000 کا بکرا خرید کے صدقہ کر دے۔ وہ صدقہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کر کے کرو، اور اپنے مال کو تباہی سے بچانے کے لیے اس کی زکات پہلے گر کے نکال دو، اور زکات اس مال کی نکل چکی ہوگی وہ مضبوط قلعے میں بند ہو جائے گا۔ کون اس فرمان پہ عمل کرتا ہے؟ جب آدمی سب کو جب لوٹ جاتا ہے تب خیال آتا ہے کہ حضور نے کیا کہا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے مت پوچھو کہ اللہ تم کو کتنا چاہ رہا ہے، بلکہ اپنے دل سے پوچھ کہ تو اللہ سے کتنا پیار کر رہا ہے۔ مت پوچھو کہ اللہ میری حفاظت کتنا کر رہا ہے، بلکہ تو اپنے دل سے پوچھ کہ تو اللہ کے قانون کی حفاظت کس طرح کر رہا ہے۔ جیسا معاملہ کمزور تیرا اللہ کے ساتھ ہے، ویسے ہی اللہ کا معاملہ بھی تیرے ساتھ ہے۔ تو جس طرح اللہ کو چاہتا ہے اسی طرح اللہ تجھ کو چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرے گا تو ہم تمہیں اور نعمتوں ہم تمہیں اور نعمتیں دیں گے۔ آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ تصور اسلامی تصور ہے، لیکن آج امریکہ کے پاس کتنی دولتیں ہیں معلوم؟ ایک مٹھی بھر قوم یہودی ہے دنیا میں، یہودی کے ہاتھ میں دنیا کی آدھی اکانومی پہ اس کا کنٹرول ہے، یعنی پوری دنیا میں اگر 50 کھرب دولت ہے تو 25 کھرب دولت اکیلے یہودی کے پاس ہے، اور اس کی کمپنی پوری دنیا میں اس کا نیٹ پھیلا ہوا ہے۔ مٹھی بھر یہودی دنیا کی تمام معیشت سے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ تھمس اپ، کوکا کولا، یہ جو لمکا اور یہ 7 اپ، یہ ماؤنٹین ڈیو، یہ سب جو پوری دنیا میں کس طرح گلی گلی میں جال پھیل گیا ہے، کبھی غور کیا کہ اس کا اصل میں اس کا بینیفٹ کس کو جاتا ہے؟ بھلے ہی دکان میری ہے، میں نے ایک پلانٹ ڈالا ہے، میں بوتل میں خریدتا ہوں، اس فارمولے پر عمل کر کے اس میں سوڈا واٹر میں بھرتا ہوں، لیکن کمیشن کس کے پاس جاتا ہے؟ حقیقت میں جس نے شروع کیا ہے پوری دنیا کا کمیشن اس یہودی کے پاس آتا ہے جس نے اس پلانٹ کو اپنے وقت میں ڈالا تھا۔ یعنی دنیا کے تمام گاؤں دیہات میں اس کا جال پھیلا ہوا ہے، اور ہر جگہوں سے فائدہ اس کو پہنچتا ہے۔ یہاں تک کہ حج کرنے جاتے حاجی وہاں بھی ماؤنٹین ڈیو، اسپرائٹ اور 7 اپ سارے حاجی صبح سے شام تک کئی بار پیتے ہی رہتے ہیں، اور باضابطہ ہدایت رہتی ہے کہ روزانہ یہاں کی آب و ہوا گرم ہے اور کثرت سے اس کو استعمال کریں، کثرت سے استعمال کریں۔ آب و ہوا گرم ہے، ہر حاجی کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد راستہ چلتے حرم شریف میں یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا منع ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو کھانا کھا لو کھڑے ہو کر اس کو منہ میں انگلی ڈال کے الٹی کر دو، مگر حرم شریف کا ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، ایک گناہ 1 لاکھ کے برابر۔ اب وہاں آدمی چلتے چلتے آئس کریم کھاتا ہے، چلتے چلتے تھمس اپ پیتا ہے، چلتے چلتے 7 اپ پیتا رہتا ہے، اب وہ حرم شریف میں سب درست ہے۔ یہاں ایسا کریں گے تو بیٹھنے کی جگہ کہاں ملے گی؟ وہ خود ظاہر ہے اور اپنے غلط کام کے جواز کے لیے اور ایک غلط مسئلہ کر لیا ہے کہ حرم شریف جائز ہے۔ چپل کھول کے جاتا ہے مسجد میں، وہاں سے لوٹنے کے بعد کسی کی چپل پھینک لیتا ہے، کہتا ہے حرم شریف سب چلے گا، معاذ اللہ، ہزار معاذ اللہ، ایک گناہ 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اور یہ ایک ساتھ تک نہیں ہے کیونکہ وہ ظاہر بن کے گیا ہے اور ایسے ہی دکھاوے اور موبائل کے لیے حج کے لیے گیا ہے۔ اگر اللہ کے سر سے ساتھ کے جاتا تو وہ 40 دن تک وہاں ننگے پاؤں لے جاتا، مگر دوسرے کی چپل کو
وہ ایسے ہی پیاسا رہ جاتا مگر کھڑے ہو کر بڑا کوئی مطلب نہ پیتا، کیونکہ ڈر اور خوف ہے نہیں پیسہ ہوا چلا گیا۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ عالم دین کی صحبت میں جو نہیں رہے گا وہ دین کا سیکھے گا، اور 3 دن تک جو کوئی کتاب نہ پڑھے نہ سنے نہ عالم کی نصیحت سنے، ان کا دل مرنے لگتا ہے، ان کا دل بجھنے لگتا ہے۔ سال بھر میں 1 دن تقریر سننے سے جاؤ، یہاں پہ بزرگوں نے کہا ہے کہ جو 3 دن تک کنٹینیو دین کی بات نہ سنے نہ پڑھے ان کا دل مر جاتا ہے۔ یا 3 دن کی قید بزرگوں نے لگائی ہے، اچھے جائے کہ سال بھر میں ایک بار ہم تقریر سنیں اور چاہے کہ پورا گاؤں میرا بدل جائے اور سارے لوگ نمازی بن جائیں۔ جلسہ ہوا کوئی نمازی نہ بنا، جلسے سے کیا فائدہ ہے؟ جلسہ ہی بند کر دو، یہ غلط ہے، شرارت ہے، شیطنت ہے۔ جلسہ ایک الگ چیز ہے، نمازی سب کا بن جانا ایک الگ چیز ہے، اور 1 دن کی محنت سے کوئی نمازی نہیں بنتا ہے۔ نمازی بنانے کے لیے 25 دن تک ان کا پیچھا کرنا پڑتا ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے، تب ان کے دل میں بات پیدا ہوتی ہے نماز پڑھنے کی۔ 25 دن تک تبلیغی جماعت کا آفس دوڑتا ہے، تب ان کی مسجد میں فجر کے ٹائم میں میلہ لگا رہتا ہے، اور ہم صرف ایک بار تقریر کر دیں اس سے کوئی نمازی نہ بنے۔ اگر دفعہ کسی کے گھر جا کر چائے پی کر ان کو نماز کی بات کرے تب وہ جا کے نمازی بنتا ہے۔ تو نمازی زمینی محنت سے بنتا ہے، جو مسجد کا امام ہو، اس محلے کا مولوی ہو، اس محلے کا مولوی ہو، نمازی زمینی محنت سے بنتا ہے۔ رہا یہ جلسہ، اس جلسے کی برکت سے علماء کے قدم پڑتے ہیں، آبادی آفات و بلیات سے محفوظ ہوتی ہے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اور بڑے بڑے ادب مسائل جو زمینی میٹنگ میں حل نہ ہو وہ اس وقت جلسہ کا حل ہوتا ہے۔ یعنی ایک بڑے فلان کے تحت جلسے کا انعقاد ہوتا ہے۔ رہا سوال مسجد کو بھرنے کا، اس کے لیے مسجد کے نمازی کو چاہیے کہ اثر کی نماز کے بعد امام صاحب کے ساتھ 2-4 آدمی کا ٹارگیٹ بنا کے اس کے گھر میں ایک بار نہیں، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، ایک بار گئے نماز میں چھوڑ دی، اب یہ تبلیغی جماعت میں 10 بار جا کے ہاتھ بدل کے کیسے نمازی بنا لیتا ہے، اور ہم ایک بار گئے بس تھوڑا بڑا وہ جہنم جائے گا، اس کو ہم کو دعوت کرے، وہ پڑے گا اپنے لیے، نہ پڑے گا اپنے لیے، ہم کو جائے گے۔ اے نانا، وہ جائے گا جہنم میں تو جائے گا ہی، لیکن تجھ کو جو کہا گیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس پر کون عمل کرے گا؟ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ، دین کی محنت کرو۔ وَلْيَكُنْ طَائِفَةٌ، تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو کہ امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے، اور وہ کرو تو اس خیال سے قدم بڑھاتا ہے جتنا پاک گرد آلود ہوگا، جہاں جہاں دھول پڑے گی وہاں جہنم کی آگ خراب ہو جائے گی۔ تجھ کو یہ فائدہ کیسے ملے گا؟ وہ تو جہنم چلا ہی جائے گا، نہ پڑے گا، لیکن تجھ کو جو کہا گیا ہے کہ تم جو چلے گا ہر قدم کے بدلے میں لکھی ملے گی، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، بار بار تم دین کی طرف بلاؤ، اس پر عمل کون کرے گا؟ ایک بار گئے گھسا کے چلے آئے، مگر وہ حکمت، وہ تدبیر، وہ مصلحت، وہ دینی جدوجہد، وہ محنت، وہ کون کرے گا؟ پتا چلے گا کہ تو بھی ننگا وہ بھی ننگا، اس لیے تو مسجد ایسی ہے خسارات، فجر کے ٹائم میں تو جاتا ٹوٹا بوڑھا نظر آتا ہے، اور جمعہ کے دن میں جنگ بوڑھے نظر آتے ہیں، جبکہ یہ مسجد ہے جس کے بارے میں امریکہ کا ایک سائنٹسٹ کہتا ہے اٹ از مائی ڈیزائر ٹو اسٹیبلش پریئر آل اوور واشنگٹن، یہ میری خواہش ہے کہ میں یہ نماز پورے واشنگٹن میں حاصل کر دوں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ ایک مسلمان کی مسجد ہے خستہار رہتی ہے، نمازی نہیں ملتے ہیں، اور ان کے چاہے کہ میں نماز نافذ کر دوں، ان کا جواب ہوگا وہ نماز پڑھتا ہے مگر اس کو نماز کی اہمیت معلوم نہیں ہے، یہ نماز کس قدر سے فخر دولت کا نام ہے۔ امریکہ کا وہ دانشور کہتا ہے آج امریکہ کے لوگوں کے ہاں دولتوں کی ریل فیل ہے، 12 گھنٹے مشین کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ کام کرتے ہیں، جس سے بلڈ سرکولیشن کا تال میل بگڑتا ہے، نتیجے میں گورا کالا ہو رہا ہے، دوائیاں فیلیور ہو رہی ہے، آدمی کے چہرے پر پھوک نکل رہا ہے۔ آدمی کا فزیکل سسٹم جو ہے کہ کبھی وہ کھڑا رہے، کبھی وہ جھکے، کبھی سر اس کا نیچے تھے، کیونکہ ہاتھ بلڈ سپلائی کرتا ہے اور بلڈ کو بھی کرتا ہے، اور جب ہاتھ اپنے نیچے والے پارٹ کو کھڑے ہونے کی حالت میں سپلائی تو کر دے گا، لیکن اپنے سے اوپر والے پارٹ میں اوپر فلو ہو کر بلڈ پہنچانے کے لیے دل کو ہمت کرنی پڑتی ہے، اور جب دل بار بار ہمت کرتا ہے، پریشر بناتا ہے تو پھر بیمار ہو جاتا ہے، اور جب دل بیمار ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ کمزور ہو جاتا ہے، اور بلڈ سرکولیشن نہ ہونے کی وجہ سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پابندی سے 5 وقت نماز پڑھ لیا کرے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کا بلڈ سرکولیشن سنتولت ہو جائے گا۔ جب حالت خیال میں رہے گا، دل
اپنے نیچے والے پاس کی بلند صفائی کرے گا، حالت رکوع میں رہے گا، گردن تک بلند صفائی ہوتا رہے گا، اور جب سجدے میں سر رکھے گا تو سر نیچے ہوگا، دل اوپر ہوگا، ادھر سجدے سے سر اٹھائے گا، ادھر دماغ کی تمام رگوں میں اوپر سر ہو کر بلند پہنچے گا۔ اگر ایسا 5 بار کیا گیا تو امریکی بھائی صحت مند اور سوستھ ہو جائے گا۔ اس لیے کی چاہتا ہے کہ نماز حاصل کر دوں تاکہ میرا بھائی خطرناک بیماری سے محفوظ ہو جائے۔ آج کافروں کے ملک میں ہماری نماز سے تبصرہ ہوتا ہے، کافروں کے ملک میں ہماری نماز سے سیمینار اور کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور ایک کانفرنس پر ہمارے نماز اور ہمارے وضو بھی اس کے بینیفٹ سے آگے اور مضمون لکھ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک کانفرنس منعقد ہوئی ریاض کی سرزمین پر، اور پوری دنیا سے ڈاکٹر بلائے گئے، تمام ڈاکٹروں کو ایک ساتھ کیا گیا تھا اسی بارے پر ذکر ہے۔ آج پوری دنیا میں بلڈ پریشر ہائی کا قرض بڑھ رہا ہے، یعنی ہر جگہ پہ غریب سے لے کر امیر تک، ہندوستان کی دیہاتی عورت سے لے کر امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی کے گرم مساج کے مرد تک ہر جگہوں پہ یہ مرض بڑھ رہا ہے۔ اس پر کنٹرول کیسے پایا جائے، اس پر کنٹرول دوائی کے علاوہ کیسے کیا جائے؟ چنانچہ کانفرنس منعقد ہوئی، دنیا بھر کے 200 سے زائد ڈاکٹر آئے، سبوں نے اپنا اپنا مقالہ پیش کیا، مقالات میں اپنے تجربات، اپنے آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کو ہوا۔ اسی میں ایک ڈاکٹر جرمنی کا ایک ماہر فزیشین، اس نے مقالہ پڑھتے ہوئے کہا کہ میری نگاہ دوائی کے علاوہ بلڈ پریشر ہائی کا علاج کسی دوسرے طریقے سے تو کم ہے، اور سب سے بڑا علاج جو میں نے تجربہ کر کے کیا اس مرض کا، ایک آدمی تناؤ میں بلڈ پریشر ہائی ہے، فوری طور پر اس کو ہاتھ اور منہ اور پاؤں دھلائے جائیں، اس کے بعد اس کے بلڈ پریشر کو ناپا جائے، بہت حد تک اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جائے تو دھیرے دھیرے اس کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری نگاہ میں روزانہ بلڈ پریشر کے مریضوں کو کئی بار ہاتھ منہ اور پاؤں کو دھلایا جائے، اور اخیر میں ریمارک کیا یہ مسلم ممالک میں جہاں کثرت سے نمازیں پڑھی جاتی ہے اور نماز سے پہلے باقاعدہ وضو کیا جاتا ہے، اور وضو میں پورا چہرہ ہاتھ کہونیوں پر اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھویا جاتا ہے، جہاں یہ معمول ہے وہاں کے لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی کا مرض کم ہے۔ اگر یہ مرض کم کرنا ہے تو روزانہ وضو کی عادت لوگوں میں ڈالنی ہوگی۔ یعنی آج جبکہ ایلوپیتھک میڈیسن اور ہومیوپیتھک میڈیسن کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ہماری اس نماز کی اہمیت اس قدر واضح اور اجاگر ہو رہی ہے۔ ایک کافر کی زبان سے اس وضو کے وہ بینیفٹس ہیں جو کئی لاکھ روپے خرچ کر کے دوائی سے حاصل نہ کیا جائے، وہ ایزیلی آسانی سے پیغمبر اعظم نے ہمیں صحت مند رہنے کا ایک راستہ فرمایا ہے، صحت مند رہنے کا ایک فرمایا ہے۔ شرط اس بات کی کچھ اہمیت کو سمجھا جائے، اس کی اہمیت پہ زور دیا جائے اور بتایا جائے، ایک بار کی 50 بار بتایا جائے۔ عورتوں کے درمیان بھی دینی تبلیغ کا ایک ذریعہ رہے، کیونکہ آج عورتیں میں مردوں سے زیادہ مریضہ بن کے جاتی ہے۔ جس کی بیوی دیکھو گیسٹرک کی شکایت، جس کو بھی دیکھو گیسٹرک کا مریض، یعنی عورتیں 95% عورتیں وہ گیسٹرک کے مریض ہیں، ان کے پیٹ میں پتھر ہو رہا ہے، اور پھر ہمیشہ وہ سستی اور چڑچڑاپن کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ مرض ہوتا کیسے ہے؟ اس مرض کی اصل جو ہے کہ زیادہ دیر تک بھوکا رہے گا، یعنی عورت کو کھانا کھانا چاہیے 8 بجے، فجر کی نماز کے بعد کھانا کھا لیں، وہ کھائے گی 12 بجے ناشتہ کرے گی، اور دوپہر کا کھانا کھائے گی وہ 4 بجے شام کو، اور رات میں بغیر کھائے سو جائے گا۔ پیغمبر اعظم نے کہا ہے کہ رات میں ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، کھا کر کے سویا کرو، بھوکا مت ہو۔ آقا دوسرا جو طبیب اعظم ہے، جو جنت بات ہے، جو نماز روزے کا پیغام لے کے آئے ہیں، انہوں نے یہ کیوں کہا؟ ایک کھجور ہی کھا کے مگر ضرور کھاتے سویا کرو۔ اور پیغمبر اعظم نے کہا کہ جو رات میں بھوکا سوتا ہے اس کی صحت خطرے میں پڑتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ ایک کھجور کھا لینے سے رات بھر اس کو کیلوریز ملتی رہتی ہے، اور جو 12 گھنٹے میں بھوکا رہے گا اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس نقصانات کی تلافی کھجور سے ہو جاتی ہے۔ یعنی رات میں خبردار بھوکا نہ سو جائے گا، اس سے گیسٹرک کا مرض ہوگا اور کمزوری دھیرے دھیرے بڑھے گی کہ جوانی میں لوگ بوڑھا ہو جائے گا۔
اور صبح سویرے دیر دیر تک بھوکا نہ رہا جائے، یعنی فجر کی نماز کے بعد آدمی فوری طور پر کچھ نہ کچھ کھا لے تاکہ جو گیس پر بنتی ہے وہ گیس دور ہو جائے۔ اگر عورتیں پابندی سے نماز فجر ادا کریں تو ہاتھ پاؤں دھونے کی برکت سے ان کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا، اور صبح سویرے جلدی وہ ناشتہ کر لیں، کبھی بھی گیس کا محسوس کو نہ ہوگا، اور رات میں بغیر کھائے نہ سویا کریں، کبھی بھی اس کو گیس اور کمزوری کا مت اور اس کو انیمیا کی شکایت نہ ہوگی کہ بلڈ چڑھانا پڑے۔ یعنی دوسروں کے اصول اور ضابطے پہ عمل کرنے سے ایک وقتی فائدہ ہو سکتا ہے، مگر پیغمبر اعظم اس طبیب اعظم کا نام ہے، اس مسیح اعظم کا نام ہے، اس دنیا کے سب سے بڑے حکیم اور دانشور کا نام ہے۔ اگر ان کا کوئی بھی ساتھ چاہے نماز روزے حج و زکات کا ہی کیوں نہ ہو، اس پر اگر پابندی سے عمل کیا گیا تو جنت تو ملے گی، بعد میں دنیا ہی میں اللہ صحت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس حضرت علامہ شہریار رضا صاحب قادری ہی وجہ کی ڈاکٹر مائیکل ہاف جو امریکہ کا ایک بہت بڑا اور بہت بڑا ایڈوکیٹ ہے، اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم دنیا کے تمام دانشوروں کی زندگی کا مطالعہ کر کے ایک تو آدمی کو الگ سے ہم سلیکشن کریں گے کہ کس نے دنیا کو اپنے کارناموں سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھ کی پتلیوں میں پوری تاریخ ہسٹری، ورلڈ ہسٹری کو سمیٹ لیا کہ کنفیوشن نے کیا دیا ہے، زرتشت نے کیا دیا ہے، لامارٹن نے کیا دیا ہے، ابراہیم لنکن نے کیا دیا ہے، پیغمبر عیسیٰ نے دنیا کی کیا خدمت کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کو کیا دیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دیا ہے۔ تمام پیغمبروں کی زندگی کا مطالعہ کیا اور دوسرے شعبے کے دانشوروں کی زندگی کا مطالعہ کیا کہ انڈیا میں امبیڈکر کی کیا اہمیت ہے، گاندھی نے بھارت ورشوں کو کیا دیا ہے، اور پھر ابراہیم لنکن نے جمہوریت کے تعلق سے دنیا والوں کو کیا فارمولا دیا ہے، لینن اسٹالن کارل مارکس نے وہ دنیا کو کتنا اپنے ضابطے سے پربھاوت کیا ہے۔ تمام بڑے بڑے دانشوروں کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ ان لاکھوں بڑے بڑے مہان لوگوں میں سے ایک تو آدمی کو چھانٹنا اور ان کے کارنامے کے آدھار پر جو بوجھ لیں گے مذہبی سطح اور دنیاوی سطح، یعنی پولیٹیکل لیول پر بھی اور ریلیجس لیول پر بھی، صرف نماز روزے کا معاملہ لے کر نہیں بلکہ سماج، معاشرہ، سوسائٹی کو کیا دیا ہے اس میں، پولیٹیکل لیول پر کیا خدمت کی ہے اس میں، اور مذہبی سطح پر کیا خدمت کی ہے، ان بوتھ میں بھی جو سب سے زیادہ سکسیسفل اور سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان ہے اس کو ہم ایک کو چھانٹیں گے، کارنامے کے آدھار پر اس کا سلیکشن کریں گے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کوئی کافی ہوتا تو دنیا کی توجہ نہ جاتی، مگر دنیا کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ اور سب سے بڑا دانشور، اس نے یہ دیا اٹھایا، کئی سال تک محنت کی، محنت کرنے کے بعد جب وہ کتاب تیار ہوئی دا ہنڈریڈ، وہ کتاب سرے سے چھپ کے جب باہر نکلنے لگی، لوگوں کا تصور یہ تھا کہ دا ہنڈریڈ میں حضرت عیسیٰ کا نام پہلے نمبر پہ ہوگا، کیونکہ مائیکل ہارٹ کریسچن ہے، اپنے پیغمبر کا نام دے گا۔ کوئی کہتا تھا کہ دا ہنڈریڈ میں پہلا نام ابراہیم لنکن کا ہوگا، کیونکہ امریکہ کا ایک بہت بڑا ڈیموکریٹک لیڈر کا نام ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ اس میں نیوٹن کا نام ہوگا، جس نے پہلی آثار رکھی ہے سائنس کی، اور جس پر عمل کر کے آج پوری ہوائی جہاز، ٹو ویلر، فور ویلر، یہ ساری سائنسی ایجادات کی دنیا متعارف ہوئی ہے، یعنی نیوٹن کا نام پہلے نمبر پہ ہوگا۔ کوئی لڑائی کر رہا تھا اس دور جدید میں کمیونسٹ لیڈر لینن اسٹالن کارل مارکس کا نام ہوگا، لیکن جب وہ کتاب پریس سے کر کے باہر آئی، لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دا فرسٹ نیم ان دا بک ہنڈریڈ، یعنی پہلا نام جو اس ہنڈریڈ کتاب میں تھا، نہ ابراہیم لنکن کا، نہ لینن اسٹالن کا، نہ جیسس کرائسٹ کا، نہ حضرت موسیٰ کا، کسی کا نام نہیں تھا، پہلا نام جو اس میں تھا وہ محمد مصطفیٰ کا تھا۔ اب کسی دوسرے دانشور نے اعتراض کیا، پیغمبر اعظم کا نام کیوں دیا گیا؟ انہوں نے دوسرا چیلنج یہ کیا، اگر کسی کے پاس معقول دلیل ہو کہ پیغمبر اعظم وہ واحد شخص ہے دنیا کے جس نے سماجی اور سیاسی اور مذہبی ہر سطح سے کامیاب ترین انسان اور دنیا کے زیادہ لوگوں نے ان کے ہی قانون کا فالو کیا ہے، اگر ان سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے
اور ان سے زیادہ ان کے قانون کا فالو کیا گیا ہے. کوئی معقول دلیل پیش کرے ہم اپنی ترتیب بدل دیں گے. آج 35 سال گزر گئے مگر کوئی معقول دلیل نہ دے سکا. اور دلیل دے گا کیسے؟ اللہ نے جسے پاک بنایا ہے اسے کوئی حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. جب اللہ نے بلند کیا کہ کوئی چاہے جتنا ترقی کر لے نبی ہمیشہ بلند ہی رہے گے. اس کی تعلیمات بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس. بات یہ ہے کہ آج یورپ کے ایوانوں میں علم بڑھ رہا، وہ ہمارے پیغمبر اعظم کی چھوٹی چھوٹی بات پر تبصرہ کرتا ہے. فار ایگزامپل ملاحظہ کیجیے، چھینک جب آتی ہے مجھ کو، ہم چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں. اور جب جمائی آتی ہے، جب ہم منہ کھول لیتے ہیں تو اس وقت ہم قول پڑھتے ہیں اور اپنے منہ کو بند کر دیتے ہیں. اس وقت ہم نہ درود پڑھتے ہیں، نہ کلمہ پڑھتے ہیں، نہ الحمدللہ پڑھتے ہیں. اور جب چھینک آتی ہے تو الحمدللہ پڑھتے ہیں. اور جو سامنے والا سن لے اس کو بھی جواب دینا واجب ہے، وہ بھی کہے وہ بھی اس کو یرحمک اللہ کہے. اور یہ ان کو جواب میں چونکہ اس نے دعا دی ہے اب یہ ان کو یہدیکم اللہ کہے. اب ایک دانشور غور کرتا ہے آخر اس میں کیا بات ہے. چھینک آ گئی. جس طرح ہنسنا، رونا، پیشاب پخانا کرنا، پسینہ کا بہنا، یہ سب ایک نیچرل چیزیں ہیں. اسی طرح ایک نیچرل چیز ہے نیند کا لینا، جاگنا، شکار لینا، جمائی لینا اور چھینک لینا. یہ سب نیچرل چیزیں ہیں. لیکن نیچرل چیزوں میں یہ کیا چیز ہے جس میں اس طرح کی تاکید کی گئی کہ چھینکنے والا خود دعا، خود الحمدللہ پڑھتا، جو سنے وہ ان کو دعا دے وہ اللہ اللہ تم پر رحم کر. اور جب اس نے دعا دی اب یہ ان کو یہدیکم اللہ کا کہ ان کا شکریہ ادا کرے کہ تم نے دعا دی. اب یہ ان کو کہ اللہ تم کو ہدایت ہے. یعنی 3 طرح کی باتیں ہیں ایک چھینک پر. ہم ہنس دیے اس میں کوئی دعا نہیں، نہ یرحمک اللہ نہ یہدیکم اللہ. ہم ہنسائی لے رہے ہیں اس میں کچھ نہیں، ہم روتے ہیں اس میں کچھ نہیں، ہم سوتے ہیں جاگتے ہیں وہ ہم ہی دعا پڑھتے ہیں. سامنے والا اگر دیکھا کیا کیا نہ اس کو یہ پڑھنا کوئی ضروری ہے نہ مجھ کو ان کو سن کے پڑھنا ضروری ہے. لیکن یہ ٹھیک بھی کیا چیز ہے ہمیں زور سے کہنا الحمدللہ، اور جس نے سن لیا اس کو کہنا لازمی ہے یرحمک اللہ. پھر ہم کو ان کے لیے دعا دینی ہے، شکریہ ادا کرنا ہے یہدیکم اللہ کہتے. آپ ایک دعا اسی پوائنٹ کو لیتا ہے، غور کرتا ہے آخر یہ ٹھیک کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس میں 3 بات سبھی پر پڑی جاتی ہے. جب اس نے غور کیا، جب ٹرین کے پوزیشن کا جائزہ لیا، کہا گیا یہ ٹھیک کیا ہے ایک زوردار فلیکسیبل ایئر ہے، یعنی ایک زوردار ہوا ہے جو دباؤ بنا کے وہ ہوا باہر نکلتی ہے. اب وہ دباؤ کو بنایا جاتا ہے اس لیے بنایا جاتا ہے کبھی کبھی بلغم دماغ کی نالیوں میں جم جاتا ہے اور جب وہ جمع ہو جائے تو اب بلڈ سرکولیشن میں کمی ہوگی، آدمی کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے. اس لیے قدرتی طور پر ایک پریشر والی ہوا کو بنایا جاتا ہے جس میں دباؤ رہے، پریشر رہے، اور وہ پریشر کے تحت جو وہ بلغم اٹکا ہوا ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ چھینک لیتے ہیں کبھی وہ بلغم ناک کے ذریعے نکلتا ہے، کبھی منہ کے ذریعے، کبھی کپڑے پہ پڑ جاتا ہے، کبھی آپ ایسے پوچھتے ہیں. یعنی یہ چھینک کیا ہے ایک زوردار ہوا ہے، قدرت کی طرف سے اس کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ آدمی کی سانس رکنے نہ پائے، دماغ کی رگوں میں خون چبنے نہ پائے، یہ بلغم ٹھہرنے نہ پائے. قدرت اس کا انتظام کرتی ہے تاکہ اس کی جان سلامت رہے. معلوم یہ ہوا کہ زندگی دوبارہ ملتی ہے بلکہ سمجھانے کے بعد، اس لیے بولو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف یاد کر اور سامنے والا سنے وہ کہے کہ اللہ تم پہ رحم کرے، اللہ نے رحم کیا، جانو جس کو بڑا زندگی مل گئی ہے، بلا سرکولیشن جاری ہو گیا ہے. اب انہوں نے غور کیا تو کہا کہ اچھی ایک بڑی نعمت ہے بندے کے لیے جو آدمی کی جان میں نئی جان ڈال دیتی ہے، اس لیے اسلام بندے کا حکم دیا ہے. معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کا کوئی قول، مصطفیٰ کا کوئی گائیڈ لائن، ان کا کوئی کانسٹیٹیوشن، ان کا کوئی ضابطہ، ان کا اصول فائدے سے خالی نہ ہے. یہاں تک کہ معمولی چیز میں فوائد کا انبار ہے جو سبحان اللہ سبحان اللہ. I cannot find any other best in human history like Muhammad. میں پورے مانو اتحاد میں مصطفیٰ جان رحمت کا میں بات نہیں کرتا ہوں، اس نے مانوتا کی تمام سمسیاؤں کا سمادھان عطا فرما دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اعظم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج امریکہ یورپ میں تبلیغ سب چھوٹا ہے، وہاں کا دانشور جسے اللہ توفیق دے وہ کلمہ
होता है, वह इस्लाम ले आता है। यही वजह है कि अमेरिका की बुखलाहट थोड़ी सी कम हुई है और अब ज्यादा बुखलाहट ये शुरू हो गई है कि इराक को तबाह करके कोई फायदा न मिला, अफगानिस्तान को लूट के कोई फायदा न मिला, ओसामा और मुल्ला उमर का बहाना बना के इस दो सल्तनत को मैंने तबाह किया, कोई बेनिफिट न मिला। अब अपनी फौज को वहां से वापस बोला रहा है। क्यों? उसने देखा कि हमारे यहाँ का साइंसदान कलमा पढ़ रहा है, डॉक्टर कलमा पढ़ रहा है, दानिश्वर कलमा पढ़ रहा है। वो कलमा कैसे पढ़ रहा है? कुरान का मुताला पढ़ रहा है, नबी के मजहब की अहमियत पढ़ रही है, इसलिए लोग कलमा पढ़ मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो गए। पहले इंसान को तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। अपने गांव घर में हर घर में आज गौरव इस बात की है कि हम उन यहूदियों की पैरवी ना करें, हम पैरवी अपने पैगंबर आदम की करेंगे जिनकी पैरवी आज अमेरिका करने पर मजबूर है। मगर मेरा बच्चा, मेरा नौजवान, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी माँ बहन को पता नहीं कि हम कितनी बड़ी नेमत की बेकदरी कर रहे हैं। आज मेरी बच्चियां 300 टी-शर्ट पहनती है, क्यों? इन यहूदी औरतों को देखकर। यहूदियों की ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया में हया मर जाए, बेशर्मी नाफिक हो जाए और इंजॉय के नाम पे, आजादी के नाम पे, मानवाधिकार के नाम पे वो बेहयाई का तूफान बर्पा कर दिया जाए। कि अमेरिका के शहर में एक बारात आई, बस से 50 से ज्यादा औरतें निकली, बस से बाहर एक ही मर्द न था और वो 50 औरतें ऐसी नंगी थी कि सर के बाल से लेकर पांव तक एक थाना भी जिस्म पे नहीं था। ये है उस तरक्की याफ्ता मुल्क का आलम जो लिबास कम करवाने में हुकूक के आजादी की बात करता है, मानवाधिकार की बात करता है। अभी एक इस्लामी बहन लंदन से गई थी, बेंगलोर से गई थी लंदन, वहां से लौटने के बाद जो फोन से उन्होंने वहां के कल्चर का तबसरा किया है, उसका कहना था वहां का मर्द वो है, मर्द शर्ट पहना है, अंदर में पैंट है, ऊपर में कोट पहना है, टाई है, जूता है, मोजा है, हाथ में दस्ताना है, या मर्द सर से लेकर पांव पर बिल्कुल लिबास में ढका हुआ है। और ये कड़ाके की सर्दी में वहां की औरतें हैं जो एक मामूली ड्रेस शर्ट पहनी हुई है और एक मामूली सा लिबास उनके जिस्म पे है, एक स्कार्फ पहनी हुई है, यानी मर्द जो कि मजबूत ताकत का बनाया गया है। अब वो तो कोट और पैंट पहने और जो सेंसिटिव और हसास पैदा हुई है, जिनसे नाजुक पैदा हुई है, मामूली धूप के झटके से मुतासिर हो जाए, मामूली हवा का झोंका उसको असरअंदाज कर दे, उनको तो मर्दों से ज्यादा लिबास पहनना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ नाजुक है। मगर बाहर तरक्की और आजादी के नाम पे जो जुल्म हुआ औरतों से, औरतें भीतर तक कांप रही है मगर सर पे कपड़ा नहीं डाल रही है, वो कांप रही है मगर जिस्म को ढक नहीं रही है, क्योंकि अगर वो ढकी तो लोग कहेंगे लेजर है, ये रस्तिक है, ये देहाती है, ये तकनुसी है, ये ट्रेडिशनिस्ट है, ये परंपरागत रूप में जीने वाली औरत है। यानी कोई आज कहलाना नहीं चाहती है मैं देहाती बनूं और रस्तिक में कहता हूँ। आजादी के नाम पर, फ्रीनेस के नाम पर यह बेहयाई का तूफान। यहूदी चाहता है कि मैं खुद नंगा हूँ, सारी दुनिया नंगा हो जाए। जिस तरह एक शराबी शराब पीता है, वह चाहता है कि दूसरा भी मेरे साथ शराब पी। यही वजह है खुद 500 रुपए खर्च करके बोतल खरीदता है और अलग से 500 रुपए लगाकर दूसरे आदमी को भी बोतल देता है और अपने से ज्यादा उसको पिलाता है। और जब वो पीता है ये खूब ताली बजा के हंसता है, तब इसको पीने में मजा आता है। अकेले पीने में मजा नहीं आता है जब तक ये दूसरे को न पिलाए। क्यों? इसलिए कि वो अंदर से जो जमीन उसको मलामत करता है, एक नापाक काम तू कर रहा है, उस मलामत को दबाने के लिए वह दूसरे को भी साथ कर लेता है ताकि उनके दिल को थोड़ा इत्मीनान हो जाए, मैं भी अकेले गुनाह नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरा भाई भी गुनाह कर रहा है, ताकि वो दोनों का बोझ हल्का हो जाए। यानी शराबी चाहता है कि मेरे साथ कोई शराब पिए, सनीमा देखने वाला चाहता है मेरे साथ कोई जाके सनीमा देखे, इसलिए कि वो चाहता है इस जुर्म में कोई शरीक हो जाए। उसी तरह यहूदी चाहता है मैं जिस तरह नंगा हूँ, मैं जिस तरह नबी की कातिल कौम हूँ, जिस तरह अल्लाह ने मुझको सुअर और बंदर बनाया है, मेरे इस अज़ाब में दूसरे लोग भी शामिल हो जाए, इस अज़ाब में दूसरे लोग भी गिरफ्तार हो जाए, दूसरी कौम भी तबाही के कगार पे मेरी तरफ पहुंच जाए। खबरदार, मैं अपनी माँ बहनों बेटियों से कहूंगा कि तुम्हारे पास पैसा बढ़ जाए तो तेरा लिबास भी बढ़ जाना चाहिए, तेरा पर्दा बढ़ जाना चाहिए, तेरा अखलाक बढ़ जाना चाहिए, न कि 300 टी-शर्ट पहन के अखलाक का जनाजा निकालो। तेरा आइडियल यहूदी नहीं है, तेरा आइडियल ईसाई नहीं है, तेरा आइडियल करीना और कैफिरा नहीं है,
تیرا آئیڈیل کوئی دوسری عورت نہیں ہے، تیرا آئیڈیل نظام الدین اولیاء کی ماں تیرا آئیڈیل ہے، غوث اعظم کی ماں تیرا آئیڈیل ہے، اعلیٰ حضرت کی ماں تیرا آئیڈیل ہے۔ جب دہلی میں پانی میں برس رہا تھا، نظام الدین اولیاء نے اپنے ماں کے دوپٹے کو لے کر ہاتھ میں لے کر دعا کی، اے اللہ یہ اس عورت کا دوپٹہ ہے جس عورت کے جسم کو کسی غیر مرد نے اخیر وقت تک نہیں دیکھا، اس کا ماں ہے بارش برسا دے۔ ابھی تک دعا ختم نہ ہوئی کہ گنگور کا چھائی پوری دہلی سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس، علامہ حضرت شہریار رضا صاحب قبلہ۔ یہ دولت ہمیں انتخاب نے دی ہے اور یہ ظالم مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، اور میری بچیاں نادانی میں وہ انجوائے کرنے کے لیے، اچھا لگنے کے لیے یہ بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ وہ کون سی اچھی لگ رہی ہے؟ ایسا لباس جو دوسروں کو زنا کی دعوت، ایسا لباس جس کے پہننے کے بعد سر پڑ کے کھانے لگے، ایسا لباس جس کے پہننے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑنے لگے، ایسا لباس جس کے پہننے کے بعد آدمی کی سر خطرے میں پہنچا ہے۔ وہ کون سا انجوائے ہے؟ وہ کون سی آزادی ہے؟ آزادی یہی ہے ایک عورت کا ہاتھ ان کے شوہر کی امانت ہے، کوئی غیر مرد نہ پکڑے۔ ایک آدمی کا چہرہ ان کے شوہر، ایک عورت کا چہرہ ان کے شوہر کی امانت ہے، اس چہرے پر کوئی غیر مرد اپنا منہ نہ لگائے۔ ایک آدمی کا جسم اپنے شوہر کی امانت ہے، عورت کا کوئی غیر مرد ان کے جسم سے مس نہ کرے۔ اور جس دن ہمارے سماج کی ایک بیٹی اس طرح زندگی گزار لے، نہ ان کے سر کے بال خیروں کے سامنے کھلے، نہ ان کا جسم کا کوئی حصہ غیر مردوں کے سامنے کھلے، شوہر کی امانت بن کے رہے اور جنتی صفت بن کے زندگی گزارے، تو ان کی کوکھ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ سماج کا ورودھی، سماج کا باغی، جھوٹا، لٹیرا، سود خور، حرام خور نہ ہوگا۔ ایک پاکیزہ ماں سارے افراد جنم دے گی، سماج ان کا بچہ پیدا ہو حافظ ملت جیسا، حضور شریعت جیسا، مجھے اعظم ہند جیسا، خاص کے ملت جیسا، ان کا بچہ پیدا ہو اعظم جیسا، ان کا بچہ پیدا ہوگا۔ جب ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے، جب ماں رابعہ ہو بیٹا نظام الدین اولیاء پیدا ہوتا ہے، جب ماں متقیہ ہو بیٹا صلاح الدین پیدا ہوتا ہے، جب ماں متقیہ ہو بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، جب ماں زید الجلال ہو بیٹا احمد رضا پیدا ہوتا ہے، جب ماں ولی سے مت ہو تو بیٹا غریب نواز حسن سنجری۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس۔ اے میری ماں، اے میری بہن، اے میری بیٹی، خبردار تو کافروں کی طرف سے آپ کو مت بنانا، تعلیم اور ایجوکیشن کے نام پہ اس سب کو آگ مت لگانا، بلکہ جیسا تم کو پیغام دیتا ہے تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تو پیغمبر اعظم کو اپنا آئیڈیل مان کر ان کی تعلیمات سے تو زندگی گزار۔ امریکہ یورپ کے لوگوں نے اپنے ہاتھ سے جو قانون بنا تھا اس کی تباہی کا تماشا اس کو نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہے آج انڈیا کا رکشہ پولر اتنا زہر کھا کے جان نہیں دیتا ہے جتنا امریکہ کا پتی زہر کھا کے جان دے رہا ہے۔ یورپ کا ایک انجینئر، یورپ کا ایک ڈاکٹر خودکشی کر رہا ہے، انڈیا کا رکشہ چلانے والا اگر خودکشی سوسائڈ کرے تو بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ غریبی سے تنگ آ کے ایسا قدم اٹھایا ہے۔ اگر یورپ کا 1 کروڑ مہینہ کمانے والا آدمی سوسائڈ کر لے، زہر کھا لے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اربوں روپے میں کھیلنے والا جس چیز کی ضرورت پیش آئے کہ وہ سامان خریدے گا، اس کو جان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دھوپ لگ رہی ہے، واشنگ مشین چاہیے، ایک فریج چاہیے، فریج آ جائے گی، گھر میں اے سی چاہے اے سی لگ جائے گی، کولر چاہے کولر آ جائے گا، واشنگ مشین چاہے واشنگ مشین آ جائے گا، 5 لاکھ کا سیور ہو عورت کو مل جائے گا۔ ایک گھر مکان بدلنا ہے، دوسری اور قیمتی کالونی میں گھر خریدنا ہے، پیسہ ہے آدمی خرید لے گا، لیکن اس کے باوجود وہاں کا ایک انجینئر سوسائڈ کرتا ہے، ایک ڈاکٹر خودکشی کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ سب کچھ موجود ہے مگر سکون قلب نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے مگر چہرہ اداس اور مایوس ہے، وہ ویران ہے، اجڑا ہوا چہرہ، یعنی سب چیز ہے مگر سکون قلب میسر نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے جب سکون اور چین ہی نہیں ہے ایسی زندگی جینے سے کیا فائدہ، اس لیے جھنجھلا کے وہ زہر لیتا ہے، جھنجھلا کے خودکشی کر لیتا ہے، جھنجھلا کے 10 منزلہ مکان سے چھلانگ لگا کر جان دے رہا ہے، جھنجھلا کر وہ زہر انجیکشن لے رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ دولتوں کے ریل پیڑ میں پھیلنے والا وہ جھنجھلا کے کیوں زہر کھاتا ہے؟ بات صرف یہی ہے، اپنے ہاتھ سے قانون بنا تھا کہ دولتیں آ جائیں گی
कालीन बिछ जाएंगे, कीमती गाड़ी आ जाएगी, एसी फ्रिज वॉशिंग कूलर सब कुछ घर में आ जाएगा, हम एक मजेदार जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन सारी चीजें आ गई, जिंदगी का लुत्फ खत्म हो गया। अब बस दुनिया के वक्त जान दे रहा तो खुशी कर रहा है। ऐसे में इस्लाम तक की तबाह कर यूरोप और अमेरिका के इन तबाहशुदा लोगों के लिए एक बन के उनको आवाज दे रहा है, खबरदार, डोंट वरी, मायूस होने की जरूरत नहीं है। करारे कल्ब मिले सुकून दिल मुयस्सर होगा। अलबत्ता रही बात तुमने सुकून कल्ब के लिए जो रास्ता का चुनाव किया है, जो रास्ता तुमने इख्तियार किया है, ये रास्ता सुकून कल्ब का रास्ता नहीं है, ये बेचैनी की आग भड़काने वाला रास्ता है, ये और बेचैनी खिलाने वाला रास्ता है। रास्ता सुकून कल्ब का ये है कि जिस तरह आंख को बीनाई चाहिए, जिस तरह पेट को जिंदा रहने के लिए खुराक चाहिए, उसी तरह दिल की जिंदगी के लिए दिल की ग़िज़ा चाहिए। और दिल की ग़िज़ा न फ्रिज है, न कूलर है, न कालीन है, न मोटा बैलेंस है। दिल की ग़िज़ा क्या है? दिल की खुराक ये है कि दिल अल्लाह जो दिल आदमी का पैदा करने वाला है, उसकी याद, उनकी मोहब्बत चाहिए। अल्लाह पे ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब का फार्मूला कुरान देता है। दिल को आराम अल्लाह की याद से मिलता है। अल्लाह की याद वह दिल की ग़िज़ा है। ये अमरीकियों, दिलों को दिल की ग़िज़ा दे दो, करार मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिन लोगों के समझ में ये बात थी, वह लोग बड़ी तेजी के साथ अल्लाह के करीब आकर कलमा पढ़ते हैं और फिर एक भारी ताकत होती है जो कलमा पढ़ के मुसलमानों की इसलिए अमरीका भुगता रहा है। आखिर मैं करूँ क्या? ये किसने आखिर से कौन सी फौज पा करके यहाँ का काम किया है? कोई फौज नहीं गई है। इस्लाम की इमारत ऐसी मजबूत फाउंडेशन पर खड़ी है कि पैगंबर आजम जब तक इस जमीन के ऊपर में ज़ाहिरी हयात से थे तो सूरज को पलटाया, काफिरों ने देखा, कहा ये नबी है। चांद के तो टुकड़े किया, काफिरों ने देखा का ये मोजज़ा है, ये पैगंबर है, और मानने वालों ने माना, ना मानने वालों ने नहीं माना। अगर पैगंबर आजम सिर्फ चांद का दो टुकड़ा करना, सूरज का पलटा देना, दरख्तों से कलमा पढ़ाना, अगर यही मोजज़ा लेके आते, आज इस्लाम का दायरा पसी न होता। मगर पैगंबर आजम ने चांद के दो टुकड़े करने से बड़ा मोजज़ा, सूरज के पलटाने से बड़ा मोजज़ा, सूरज के दरख्तों से कलमा पढ़वाने से बड़ा मोजज़ा क़यामत तक के लिए हमारे दरमियान छोड़ा है। वह कौन सा बड़ा मोजज़ा है जो सूरज के पलटाने से बड़ा है, चांद के दो टुकड़े करने से बड़ा है, दरख्तों से कलमा पढ़वाने से बड़ा है, नबी के नक्शे कदम पत्थर पे उभरा है, उससे भी बड़ा मोजज़ा है। वह कौन सा बड़ा मोजज़ा है? वह बड़ा मोजज़ा है कुरान। ये कुरान जब तक रहेगा पूरी दुनिया में इस्लामी इनकलाब करता होता रहेगा। कुरान है जो सूरज के पलटाने से भी बड़ा मोजज़ा है, चांद के दो टुकड़े करने से भी बड़ा मोजज़ा है। ये बड़ा मोजज़ा भी दुनिया में मौजूद है पैगंबर आज़म का। जब हिंदुस्तान में इस्लाम आता है, सरकार पता फरमा गई, अब वह इस्लाम में दाखिल हुआ। अब लाखों लाख लोग कैसे कलमा पढ़े, देखा कि पत्थर कलमा पढ़ा तो काफिर ने कलमा पढ़ लिया, ये मोजज़ा है। अब इंडिया का दलित कलमा कैसे पढ़ेगा? अब इंडिया का शूद्र कलमा कैसे पढ़ेगा? अब जब इस्लाम इंडिया में आया, कुरान करीम की तिलावत होने लगी, यहाँ के दलितों ने देखा हमारे हमारे साथ एक सलूक किया है कि हम मंदिर में जाए तो कहता है मंदिर अशुद्ध हो जाता है, हम कुएं के पास जाए तो कहता है कुआं अशुद्ध हो जाता है। हमें अपने साथ बैठने नहीं देता, हमें अपने साथ कुएं के पास पानी पीने नहीं देता। यानी हमारा कुआं अलग, हमारी इबादत का अलग, हमारा रहन सहन अलग। हम आदमी होने के नाते हुकूक इंसानी से महरूम है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है, हमें इज्जत समाज में नहीं मिल रही है। इन लोगों ने देखा हमारी बिरादरी का ही एक आदमी आज वो कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान बना। जब वह मुसलमान बन जाता है तो समाज का सैयद साहब जो गोरा भी है, जिनकी पूरी फैमिली हाईली क्वालिफाइड फैमिली है, 5000 सदी का जमीन जोतने वाली, गांव की रईस और बादशाह फैमिली, इस फैमिली जब मैंने कलमा पढ़ा, इसने अपने बाजू में मुझको बिठाया, अपने साथ दस्तरखान पे खाना खिलाया, और जब मैं मस्जिद पहुंचा वहां वह मस्जिद जाके उनके बाजू में वह खड़ा हुआ। अब वह दलित दूसरा दलित ने देखा ये हमारा ही भाई था, लेकिन कलमा पढ़ के मुसलमान था। अब वह एक साथ खाना खा रहा है, एक साथ नमाज पढ़ रहा है, कोई भेदभाव नहीं, सब मिल गया। अब उसने देखा ये कौन सा मजहब है जो आज हमें इज्जत देता है समाज में, हमें मानवता का आदर्श देता है, हमें एक संदेश
भेज देता है मानवता का, भेदभाव मिटा देता है। अब उसने मुस्तफा जाने रहमत के दीन की एक खूबी को मुलायजा किया, एक भाई ने तो इज्जत पाया, अब 1 लाख खलीफों ने एक शख्स कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। अब पूरा खलीफ कलमा पढ़ा, पूरा इलाका मुसलमान पढ़ा, कई लाख आबादी सभी लखनऊ में कलमा पढ़ के मुसलमान बनी। ये है सबसे बड़ा मोजज़ा। कुरान जो कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, ना कोई जमींदार बड़ा है, ना पसलीदार बड़ा है, ना कोई गोरा बड़ा है, ना कोई काला बड़ा है, ना दाढ़ी वाला बड़ा है, ना छकला वाला बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है। बड़ा है तो जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है वही इज्जत वाला है, वही सम्मान वाला है। ये इस्लामी फार्मूला हमें भी अपने दिल में, अपने समाज में इस फार्मूले का राज कायम करना पड़ेगा। हमें भी देखना पड़ेगा कि समाज में गरीबी की बुनियाद पर किसी की जिल्लत न हो, और कमजोर खोपड़ी की बुनियाद पर किसी का नाम स्वीकार के न बोला जाए, ताकि उनका दिल न टूट जाए कि हम गरीब हैं इसलिए मेरा नाम बिगाड़ के बोलता है, हम गरीब हैं इसलिए बार बार समझ के बोलता है। अगर आपने किया तो आप गुनाह कबीरा के मुजरिम ठहरेंगे, क्योंकि कुरान कहता है ला युज़कर कौमुम मिन कौम, कोई मर्द किसी को देख के हंसे नहीं, इसलिए कि हो सकता है जिसको देख के तू हंस रहा है वह तुमसे अच्छा हो जाए, और जिसकी खराबी को देख कर तू हंसता है उस खराबी से बड़ी खराबी तुझको लायक हो जाए। उनकी गरीबी का तू मजाक उड़ाता है, हो सकता है वह माता हो जाए और तू सबसे बड़ा गरीब हो जाए। और किसी भी औरत को मना किया गया है वह दूसरी औरत को देख कर मजाक में उड़ाए, न उनका रंग देख कर, न उनका कद देख कर, न उनकी गुर्बत देख कर। हो सकता है उसको देख के तू हंसी है, अल्लाह तुमसे अच्छा उसको बना दे और उससे ज्यादा पूरा तुमको बना दे। यह कोई मौलवी का अपना फॉर्मूला नहीं है, कुरान करीम सूरह हुजरात में 7 शब्दों में कहता है। और फिर अल्लाह फरमाता है ला तलमिज़ू बिल अल्क़ाब, नाम बिगाड़ के मत बोलो। किसी का नाम अब्दुल, किसी का नाम अब्दुल रहमान है, रहमान मत बोलो, हराम गुनाह कबीरा है और कुफ्र तक पहुंच जाएगा, क्योंकि रहमान अल्लाह का नाम है। अगर रहमान बोला यह हराम गुनाह कबीरा और बाद हालत में यह कुफ्र हो जाएगा। यानी नाम बिगाड़ के मत बोलो। किसी का नाम जसीम है तो जसीम हुआ मत बोलो, किसी का नाम वसीम है तो गरीब देख करके वसीमा मत बोलो उसको, क्योंकि उनका दिल टूटेगा, वो जानेगा मैं गरीब हूँ इसलिए मेरा नाम बिगाड़ दिया बोलता है। गरीबों को ज्यादा इज्जत देनी चाहिए ताकि उनके दिल में आपका सम्मान बैठ जाए। ये इतना बड़ा मालदार आदमी है, हम इनके सामने शुरू हैं, उसके बावजूद ही हमको इज्जत देता है। वो आपके लिए जान देने को तैयार हो जाएगा जब वो देखेगा इनके दिल में मेरी इज्जत है। ये तो हमारा अपना बनाया हुआ कानून है कि हे मौलाना साहब ये सब कानून नहीं चलता है, उनको दबा के रखो तब ठीक रहेगा, उनको बार बार परेशान बना के रखो तब ठीक रहेगा। जहाँ इनको खरीद के वक्त काटने लगेगा, ये आदमी का कानून है, आज का आपके जाहिलों का कानून है। वरना मालूम है आज से 1500 साल पहले दुनिया में क्या था? दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस, अरब का हर कबीला दूसरों से बड़ा बनता था। मामूली सी बात में 70,000 आदमी का कत्ल होता था, कोई किसी को सरदार मानने को तैयार न था। हर आदमी बातों में केस सरदार बना हुआ था, यहाँ तक कि अपनी बेटी को जिंदा दफन करता था। क्यों दफन करता था? ताकि कोई दामाद न बने, दामाद बनेगा तो मेरे सामने सर उठा के बात करेगा, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी। चलो न बांस रहे न बांसुरी बनी, अब बेटी को जिंदा दफन करना शुरू किया। वो जहालत का तूफान मुल्क के अरब में था, मामूली सी बात से एक भाई दूसरे भाई की गर्दन मारने को तैयार है। इस कदर नफरत का मतवाला अरब, नफरत में कदर तक डूबा हुआ अरब। उस जमाने में इंसानियत के की आजादी और इज्जत के बारे में क्या कोई सोच सकता था? नाम बिगाड़ के बोलना, दूसरों को दबाना, बात बात से मारना, कत्ल कर देना एक मामूली काम था। इसलिए वहां का जो गरीब होता था वह वारदात को देख के चीखता और डरता था, सोचता था कब यह तबाह हो जाए, मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। आज भी तुम्हारे गाँव में जब तुम अच्छी गाड़ी खरीदेगा, अच्छा खाए पिए कपड़ा पहनेगा, तेरा पड़ोसी कोई गरीब होता है वह देख के अंदर से चिढ़ता है, यह कभी एक्सीडेंट कर जाए ताकि मेरा कलेजा ठंडा हो जाए, कभी इसकी दौलत खत्म हो जाए ताकि हमको सुकून मिल जाए, कब यह तबाह बर्बाद हो जाए ताकि हमको तब में तब मिल जाए, हम करार और चैन की सांस ले सकें। यह तब होता है जब नफरत होती है समाज में, तब आपको देख के गरीब चिढ़ता है। लेकिन इस्लाम के आने से पहले यही माहौल पूरी दुनिया में था। यहाँ तक कि अमेरिका का पता तो दुनिया में था नहीं, लेकिन अफ्रीका के कुछ हिस्सों का पता था। अफ्रीका का गोरा काले को दबाता था और काला को जब इख्तियार मिलता वह गोरे को दबाता,
उसी का असर इंडिया में देखा गया। यहाँ ब्राह्मण और राजपूत की हुकूमत थी, राजपूत दलितों को मारता, शूद्रों को दबाता। उसी की एक झलक अभी बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। कभी कभी एक झलक देखने को मिलती है जब कोई यादव सत्ते में आ जाता है, ब्राह्मणों और राजपूतों का शोषण करता है। जब कोई राजपूत और ब्राह्मण सत्ते में आ जाता है, वह दलित और शूद्रों का खून करता है, क्योंकि प्रतिशोध लेना, बदला लेना, रिवेंज और जज्बे इंतकाम ये आदमी की कमजोरी है। बदला लेना, उसको दबाना, ये आज भी दुनिया में कहीं न कहीं जरूर मौजूद है, लेकिन बहुत हद तक इसका खात्मा किसने किया है? मजहब इस्लाम ने कैसे खात्मा किया है? इस्लाम जब दुनिया में आया, अल्लाह का पैगाम जब दुनिया में फैला, अल्लाह ने वह पैगाम दिया, हे अमीरों, जब तेरे पास माल हो जाए उसकी ज़कात निकाल, 40वां हिस्सा ज़कात निकाल। जब तेरे पास खेती लगे खेत में, अपने खाने से पहले खेती का हक खेती करने के दिन निकाल ले। यानी अब 30 किलो तेरा, 1 किलो गरीबों का, 10 किलो तेरा, 9 किलो तेरा, 1 किलो गरीब का, 19 किलो तेरा, 1 किलो गरीबों का। यानी उस और निष्ठ का माहौल पैदा हुआ। रमजान में ईद का जाने से पहले सदका फित्र निकाल दो, ताकि गरीब भी कपड़ा तेरी तरह पहने, और फिर बकरीद में गोश्त खाने से पहले गरीबों का हक निकाल दे, ताकि वो भी गोश्त खाए। अब सब गरीबों ने देखा ये ईद का जाने से पहले मुझको खिलाता है तब ये खाता है, मुझको गोश्त पहले खिलाता है तब ये खाता है, खेती अपनी इस्तेमाल करने से पहले मुझको ये खिलाता है तब ये खाता है, अपने माल की ज़कात निकाल के पहले मुझको देता है तब ये खाता है। अब जब ये अल्लाह ने मालदारों से कहा इन गरीबों की खिदमत कर, इनकी सेवा कर, इनकी मोहब्बत में इनकी खिदमत कर, जब मालदारों ने खिदमत करनी शुरू की, अब गरीबों ने कहने लगा ए अल्लाह इनकी मालदारी सलामत रहे, ताकि मेरे घर की बाहर सलामत रहे, ये मालदार सलामत रहे, ताकि हमको कपड़ा मिलता रहे, हमको खाना मिलता रहे, मेरा घर बार चलता रहे। मालदारों के दिलों में सदका तो फितरात के कानून में गरीबों की मोहब्बत पैदा करती, और मालदारों की मोहब्बत गरीबों के दिल में पैदा करती। अब मालदार उनसे मोहब्बत करने लगा और गरीब मालदार से मोहब्बत करने लगा। ऊंच नीच का खात्मा हो गया और सारा इंसान भारी भारी बन के गुजरा। आज भी जब आदमी नज़ाम ज़कात खैरात पे गौर करता है तो सरोज आयरू की तरफ जाने पर मजबूर हो जाता है। आई है यूनिटी ऑफ इस्लाम, the first are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The basic embodiment of democracy can be seen by times in the mosque. यानी वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर कहती हैं। मुसलमानों की मस्जिदों में जब नज़ाम नमाज को मैं देखती हूँ तो मैं हैरत जाती हूँ। आज सारी दुनिया पर और जमहूरियत और मसावात बराबरी इक्वलिटी चिल्लाती है। ये मस्जिदों में नज़ाम नमाज है जो रोज़ाना जमहूरियत का बेहतरीन नमूना पेश करती है। वेन अज़ान साउंड तब अज़ान होती है, नमाज़ी जमा होते हैं, तब साइड टुगेदर। मालदार और गरीब सब एक साथ मिलकर जब खड़े हो जाते हैं तो जमहूरियत का बेहतरीन नमूना 5 वक्त मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। आप वो कहती हैं कि दिस इज लंदन यू फाइंड इन इंडियन एंड अल्जीरियन एंड इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ वन, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ अनदर, बट व्हेन दे स्टैंड इन प्रेयर इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली अबाउट अस। वो कहती है एक लंदन में एक आदमी इंडिया से गया, एक आदमी अल्जीरिया से आया, एक आदमी तुर्की से गया, मुल्क अलग अलग है, जबान अलग अलग है और अलग अलग काम को लेकर वो सब लंदन में आता है। लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाता है इंडियन और अल्जीरियन का सारा फर्क मिट जाता है, सारी दीवारें टूट जाती है, जबान की, खानदान की, इलाकाइयत की, और सब मिलकर जब नमाज में खड़े हो जाते हैं ऐसा लगता है कि नमाज में एक तलाश की दीवारों को तोड़कर इंसान को एक फैमिली का मेंबर बना दिया है, एक खानदान का फर्क बना दिया है। यही बातें ज़कात में भी है, यही बातें नमाज में भी है, यही बातें इंटरनेशनल इंटीग्रिटी की हज में भी है। दुनिया का कोई भी बड़ा इज्तिमा ऐसा नहीं है जो हज से बड़ा इज्तिमा हो। दुनिया के तमाम ममालिक 200 से शायद कंट्रीज से आने वाले कुछ अधिकरा जब जिलहिज्जा की 9 तारीख को मैदान अरफात में जमा होते हैं, अमेरिका का पैंट शर्ट पहनने वाला वो भी एक बगैर सिली हुई चादर और बगैर सिली लुंगी में महफूज है। इंडिया के औसत पैसे का आदमी ये भी उसी चादर और उसी कफन लिबास में मौजूद है। चाइना का नाटा और ठगना आदमी,
इंडोनेशिया का नाता और सन्ना, और फिर अफ्रीका का काला, और अल्जायर का गोरा और लंबा, कश्मीर का बहादुर और पहलवान, और अमेरिका यूरोप आजम का गोरा और चिकना आदमी, वह सब के सब अपना कौमी लिबास उतार के एक इस्लामी लिबास पहनता है, बगैर सिली हुई लुंगी, बगैर सिली हुई चादर, और नंगे सर पे न कोई पगड़ी न कोई टोपी, ताकि आसमान के दरमियान और सर के दरमियान कोई पर्दा न रहे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अरफा में अरफा को आसमानी दुनिया पे तजल्ली खास फरमा के पूरी दुनिया वालों से कहता है, कौन है जो मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों ये लोग दूर दराज से चलकर घाटियों को पार करके इस पहाड़ी के सामने में जमा हुए हैं, किस लिए जमा हुए हैं? ये जो मांगते हैं मैं इसे दूंगा। यानी अमेरिका से आने वाला, इंडिया से आने वाला, चाइना, जापान, नॉर्वे से आने वाला एक मैदान में अल्लाह का बंदा बन के नंगे सर भिखारी बनकर मुसाफिर बन के आया है, मालिक मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। उस दिन अल्लाह सबसे ज्यादा बंदों को माफ फरमाता है, आसमान के तारों से ज्यादा, जमीन के सर्राफ से ज्यादा, समंदर के कतरों से ज्यादा। उस दिन अल्लाह फरिश्तों के दरमियान सख्त मुबाहात फरमाता है, देखो ये मेरा बंदा है, दूसरा से चल के मेरे सामने हाजिर होकर मुझसे माफी की भीख मांगता है। तमाम ममालिक के लिबास अलग, अब एक लिबास इस्लामी, जबान अलग, अब एक जबान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इस इज्तिमा को देखकर आज अमेरिका यूरोप का साइंस कहता है, हम करोड़ रुपए खर्च करते हैं पब्लिसिटी पर, बड़े बड़े फ्लैक्स पर और किताबों के शाये करने पर, ताकि हमारे एक बड़ा इज्तिमा हो जाए। 5 लाख से शायद लोग जमा नहीं हो पाते। ईसाई कभी 40 लाख का मजमा ईसाइयों का जमा नहीं कर पाता। यहूदी कभी 5 लाख यहूदियों का इज्तिमा वो कभी जमा नहीं कर पाता। लेकिन ये 40 लाख हुस्सा बगैर किसी पब्लिसिटी और बगैर किसी फ्लैक्स और बगैर किसी इश्तिहार के हर साल जमा हो जाते हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जद्दा एयरपोर्ट बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा गहमा गहमी वाला शहर वो मैदान के अरफात बना हुआ है, और सबसे ज्यादा किसी से आंखों का करो मैदान अरफात में जमा हो गया है। ये ईसाई देखकर सीना पीटते हैं, काश ये कानून हज मेरे पास होता, इसकी वजह से हम दुनिया में इज्जत पा जाते। आज यहूदी सीना पीटता है, काश ये कानून हज मेरे पास हो जाता, हमारी शिद्दत दूर हो जाती, हम इज्जत वाले हो जाते। तो अल्लाह इन्हें इज्जत देने नहीं, मुसलमानों को इज्जत देने के लिए ये कानून हज अदा करवाया है, क्योंकि इस्लाम मुस्तफा का पसंदीदा दीन है। और अभी का गुलाम जब तक इसकी हज के कानून की पासदारी करता रहेगा, अल्लाह की इज्जतों में साथ साथ लगाता है। ये नमाज, ये रोजा, ये हज व ज़कात, ये इबादतों के तमाम तरीके हमें दुनिया में भी इज्जत देने के लिए आते हैं। और मरने के बाद भी आज सारी दुनिया में गैस्ट्रिक का मर्ज बढ़ रहा है। डॉक्टर के पास जाओ तो बोलता है भूख लगे तब खाओ, भूख रहे खाना छोड़ दो, और महीने में 3 दिन तक भूखा रहो। आज हालैंड के पादरी के पास लोग पहुंचते हैं, क्या करूं हार्ट अटैक की बीमारी हो गई, वो कहता है हर महीने 3 दिन भूखा हो। आज इंडिया के आश्रम में जाए तो पंडित रामदेव जी कहता है योगा करो, हर महीने 3 दिन तक भूखा हो। आज शंकराचार्य के पास लोग जाता है, कहता है कि आदमी जानवर की तरह सुबह से लेकर शाम तक चबाता रहता है, खाता रहता है। आदमी खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, आदमी को जिंदा रखने के लिए खाना चाहिए ताकि कमर सीधी रहे और सुबह से शाम तक 50 बार मुंह चबाता न रहे। सुबह देखो चाय के नाम पे, 1 घंटे के बाद बिस्कुट के नाम पे, 1 घंटे के बाद पनीर कज़ा के नाम पे, दोपहर में खाना के नाम पे, 4 बजे शाम के हल्का नाश्ता के नाम पे, सुबह से शाम तक खाता रहता है। एक ही गुर्दा तो है दोनों तरफ। ये गुर्दे को ताकत कहाँ से मिलेगी? ये गुर्दा इससे बना हुआ है ताकि रोजाना आदमी 2 बार खाना खाए और अच्छे ढंग से रिफाइन करके पेशाब पखाना निकाले। ये हाथ को आराम मिलना चाहिए ताकि ज्यादा मेहनत न इस हाथ को करनी पड़े, और फिर ये गुर्दा ज्यादा मेहनत न करे, ये मैदा को आराम मिलना चाहिए। अब सारे डॉक्टरों ने देखा गैस्ट्रिक का मर्ज बढ़ गया, हार्ट अटैक का मर्ज बढ़ गया, ब्रेन हेमरेज का बढ़ गया। अब अमेरिका का दानिश्वर कहता है खाना कम खाओ, हर महीने में 3 दिन भूखा रहो। यूरोप का दानिश्वर कहने लगा खाना कम खाओ, हर महीने 3 दिन भूखा रहो। शंकराचार्य बोलने लगा खाना कम खाओ, हर महीने 3 दिन का भिक्षा करो। रामदेव जी बोलने लगे खाना कम खाओ, हर महीने 3 दिन भूखा रहा करो। ये सब दुखला के बीमारी को देखकर तंग आके कहते हैं
کہ پیٹ کو آرام پہنچاؤ، میدا کو آرام پہنچاؤ، گردہ کو آرام پہنچاؤ. ارے یہ سب تباہی دیکھنے کے بعد آج کہتے ہیں آرام پہنچاؤ. اور پیغمبر اعظم نبی بھی اعظم مصطفیٰ نے فرمایا ہے سال کے 12 مہینے میں 1 مہینہ کمپلیٹ روزہ رکھا کرو اور ہر مہینے 3 دن ایام بیس کے روزہ رکھا کرو. آقا دو جہاں کا یہ فرما کہ سال میں 30 دن تک روزہ اور ہر مہینے 3 دن روزہ. اور حضور فرماتے ہیں جب بھوک لگے کھانا شروع کرو، بھوک باقی رہے کھانا چھوڑ دو. اگر آپ اس پر عمل کریں تو تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اور جسے علاج آج دنیا جس کو علاج کہتی ہے اور پیغمبر اعظم نے وہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ شہریار صاحب نے ملا. پتا ہے کہ یورپ کا اسکالر کہتا ہے ہی واز موسٹ سکسیسفل پرسنالٹی آف دا ورلڈ. سب سے سفلتم کامیاب ترین انسان پیغمبر اعظم کے ساتھ ہے. گاندھی جی وہ زندگی بھر چارپائی پہ چوکی پہ سوتے رہے اور سوتی کاٹن کا لباس پہنتے رہے. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ سمپلسٹی اور سادگی میں سوستھ رہنے کا رہسیہ داخل ہے. سرکار دو جہاں کی بایوگرافی کا مطالعہ کیا تھا. اس نے ایک کاٹن کا لباس پہننا اور ننگے بدن چارپائی پہ سو جانا یہ کہاں سے سیکھا تھا؟ آقا دو جہاں اپنے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں. فاروق اعظم باہر سے آئے. فاروق اعظم رونے لگے. حضور نے پوچھا اے عمر کیوں روتے ہو؟ کہا سرکار یہ کیسروں کس طرح تو کم کھا اور ریشم کے بستر پر آرام کرے اور اللہ کا محبوب اس طرح سوئے کہ جسم پہ ایک چادر تک نہیں ہے اور چٹائی کے نشانات ابھر آئے ہیں. سرکار نے کہا تھا اے عمر میں نے دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے اور اپنے لیے ہم نے آخرت کو پسند کر لیا ہے. سرکار دو جہاں کی یہ سادگی ہم غلاموں کے لیے بہترین آدرش ہے. مدورئی تمل ناڈو میں ایک جگہ ہے. ایک امیر اربوں میں کھیلنے والا، بھلے ہی پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے مگر سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چٹائی بچھا کے رکھا ہے. رات میں بغیر تکیہ کے سوتا ہے تاکہ سرکار کی سنتوں پہ عمل ہو جائے. ایک غریب ایسا کرے تو ان کے پاس نہیں ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے، لیکن ایک ایماندار اگر چٹائی پہ سوتا ہے اب یہ قابل رشک بات ہے کہ حضور کی محبت میں ایسا قدم اٹھا رہا ہے. اس لیے بھلے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے میں موٹے گدے پہ سو سکتا ہوں، صوفہ پر میں بیٹھ سکتا ہوں، مگر کبھی کبھی مٹی پر سونا چاہیے، کبھی کبھی چٹائی پہ سونا چاہیے. صوفہ پر بھی آپ بیٹھے، گدا پر بھی کبھی کبھی بیٹھے، مگر سوستھ رہنے کے لیے عموماً آپ گڑے بستر پہ سویا کیجیے. جب بیمار پڑ جائیں گے تو ڈاکٹر تو کہے گا ہی چارپائی پہ سو، مگر بیمار پڑنے سے پہلے ہی حفظ ختم کے طور پر آپ پہلے ہی اس راستے کو اختیار کر لیجیے جو پیغمبر اعظم کی سنت ہے. سمپل کھانا. آج جب آپ کی بیماری بڑھ جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تیل مسالہ مت کھاؤ، چکنی غذا مت کھاؤ اور پھر وہ کیا ہے کہ ربڑی مت کھایا کرو یا میدا کو تکلیف پہنچتی ہے. اب آپ اپنے گھر میں جا کے کہتے ہیں ستو کھلاؤ، کروڑوں روپے موجود ہے ستو کھلاؤ، کروڑوں روپے موجود ہے، تیل مت ڈالو ترکاری میں چونکہ بچتا نہیں ہے اور وومیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. کروڑوں روپے ہے ابلا ہوا کھانا کھاتے ہیں، کروڑوں روپے موجود ہے ستو پی رہے ہیں، کروڑوں روپے موجود ہے بال اور جو کھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ وہ تیل مسالے کی جو اس کا جو خطرہ جو اس کی تباہی ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں. جب تباہ ہونے کے بعد وہ کام کرنا ہی ہے تو پہلے سے ہی وہ کام کیوں نہ کیا جائے جو کام اس کو وعدے کیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے رأیت الہلال میں چاند کو دیکھتی، ثم رأیت الہلال الاخری پھر میں دوسرے چاند کو دیکھتی، یہاں تک کہ تیسرے چاند کو دیکھتی. 2 مہینہ کمپلیٹ گزر جاتا. وما اوقدا فی آل محمد نبی کے گھر والوں کے چولہے میں آگ لگنے شروع ہوئی. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا وہ 2 مہینے گزر کیسے ہوتا تھا؟ اب صاحب نے فرمایا الا التمر والماء یعنی پانی پر اور کھجور پر گزر ہوتا تھا. کھجور اور پانی پر. وہ فرماتی ہے البتہ پڑوس میں ایک انصاری تھا جن کے پاس ایک بکری تھی، وہ کبھی دودھ حضور کی خدمت میں بھیج دیا کرتا تھا تو سرکار وہ دودھ خود نہ پیتے تھے، وہ دودھ میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ اس کو پی دیا کرتی تھی. یعنی یہ کون نبی محتاج نبی نہیں،
सरकार फरमाते अगर मैं चाहूँ ओहद का पहाड़ सोना बनकर मेरे पीछे चले। वह पैगम्बर आजम के कदमों की बरकत से आज सऊदी अरबिया की जमीन पेट्रोल और डीजल उगा रही है। वहाँ की जमीन से सोने का पहाड़ निकल रहा है। दरिया फुरात के किनारे सोने का पहाड़ निकला हुआ है। आज अरब मालदार है। जिस नबी के कदम की बरकत से वहाँ की जमीन सोना उग रही हो, डीजल पेट्रोल उग रही हो, वह नबी कुछ 1500 साल पहले फरमाए थे अगर मैं चाहूँ ये पहाड़ सोना बनकर चले। मगर हुजूर ने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्किना व अमितनी मिस्किना व शुरनी की सुन्नती मसाकीन। ए अल्लाह मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रखना, मिस्कीन की हालत में मौत देना और मिस्कीनों के साथ क़यामत में हश्र फरमाना। इसलिए आपके पास दौलत है, अच्छी चीज है, मगर दिल में मिस्कीनियत रहे, अंदाज़े रहाई मिस्कीनियत रहे। और आप खा सकते हैं 1000 रुपए का खाना, लेकिन 100 रुपए का खाना खाइए, बाकी 900 रुपए 9 गरीबों में तकसीम फरमा दीजिए, ताकि क़यामत के दिन अगर अल्लाह पूछे मैंने जरूरत से ज्यादा दौलत तुमको दिया तो तुमने क्या किया, आप कह सकें कि मालिक 100 अपने लिए, 900 इन गरीबों के लिए। अल्लाह फरमाए सच तुमने कहा, तुमने मैंने तुमको खा दौलत दी थी, मगर तुमने मेरे कहने के मुताबिक गरीबों में बांटा था। अब ले ये जन्नत के पूरों की ईमान तेरे लिए, यहाँ के बागात तेरे लिए, यहाँ के फल फ्रूट तेरे लिए, हद निगाह तक तेरा ही बता रहेगा। यानी दुनिया की तकलीफें याद कर करके अल्लाह नेमतों की उछाल फरमा देगा। आदमी के दिमाग में आखिरत का तस्वुर बैठ जाता है, तभी उनका गुनाह कम होता है। और जिस दिन वो समझ ले के